بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله العظيم ماشاءاللہ نوجوان قاری جناب قاری غلام مرتضیٰ صاحب تلاوت کلام پاک سے قلوب منور فرما رہے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں افطار کے اس حسین سے موقع پہ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، جس دین کے میں اور آپ ماننے والے ہیں اور جس دین کی میں اور آپ پیروی کرنے والے ہیں، یہ دین سراپا انسانیت ہے، یہ دین سراپا خیر ہے، یہ دین سراپا محبت ہے، یہ دین سراپا دلجوئی ہے، یہ دین سراپا حاجت روائی ہے، یہ دین سراپا غمخواری ہے، یہ دین سراپا دادرسی ہے، یہ دین سراپا خلوص ہے ناظرین، یہ دین سراپا خدمت ہے، یہ دین سراپا شفقت ہے، یہ دین سراپا تصور امداد باہمی ہے۔ یہ دین وہ دین ہے ناظرین جو چاہتا ہے کہ آگے بڑھ کر ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما جائے۔ یہ دین وہ دین ہے جو چاہتا ہے کہ ضرورت مندوں کی ضرورت کو ان کے سوال سے پہلے ہی ان کے در پر پورا کر دیا جائے۔
یہ دین وہ دین ہے ناظرین جو چاہتا ہے کہ خوشیاں معاشرے میں تقسیم کی جائیں، نہ کہ خوشیوں کو اپنے در تک محدود کر دیا جائے۔ یہ دین وہ دین ہے جو چاہتا ہے کہ ایک دوسرے کے سکھ ایک دوسرے کے دکھ کو سانجھا سمجھا جائے۔ یہ دین وہ دین ہے ناظرین کہ اپنا ہو یا پرایا، یہ دین چاہتا ہے کہ اسے سہارا دیا جائے، اس کا سہارا بنا جائے۔ یہ دین وہ دین ہے جو چاہتا ہے کہ روتے ہوں کی آنکھوں سے آنسوؤں کو چرا لیا جائے۔ یہ دین وہ دین ہے ناظرین جو چاہتا ہے کہ چلتے چلتے جو گر گئے ہیں آگے بڑھ کر ان کو تھام لیا جائے، ان کو اٹھا لیا جائے۔ یہ دین وہ دین ہے ناظرین جو چاہتا ہے کہ زندگی میں جو ہار گئے ہیں ایک بار پھر انہیں جینے کا آسرا دیا جائے۔ یہ دین وہ دین ہے جو چاہتا ہے کہ اجتماعی طور پر اپنے فوائد اور اپنے نقصانات کو ایک کیا جائے، یعنی سب ایک صف میں کھڑے ہو کر ایک دوسرے کی تکلیف کو بھی محسوس کریں، ایک دوسرے کے فائدے کو بھی محسوس کریں، ایک دوسرے کے نقصان کو بھی محسوس کریں۔ یہ دین وہ دین ہے ناظرین جو چاہتا ہے کہ کوئی بوڑھا ہو تو اسے سہارا دے دیا جائے۔ یہ دین وہ دین ہے جو چاہتا ہے کہ کوئی بے روزگار ہو تو اس کے روزگار کا انتظام کر دیا جائے۔ یہ دین وہ دین ہے جو چاہتا ہے کہ کوئی بھوکا پیاسا ہو تو اس کی بھوک کو، اس کی پیاس کو مٹا دیا جائے۔ یہ دین وہ دین ہے ناظرین جو چاہتا ہے کہ کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت کی جائے، اس کی مدد کی جائے، اس کی داد رسی کی جائے۔ یہ دین وہ دین ہے جو چاہتا ہے کہ ایک دوسرے کا سہارا بنا جائے، ایک دوسرے کی مدد کی جائے۔ یہ دین وہ دین ہے ناظرین جو چاہتا ہے کہ اگر مغرب میں مسلمانوں کو تکلیف ہو تو مشرق کا مسلمان اس درد کو محسوس کرے، اور مشرق کا مسلمان اگر تکلیف میں ہو تو مغرب والا مسلمان بھی اس کے غم میں تڑپے۔ یہ دین وہ دین ہے ناظرین جو چاہتا ہے کہ کشمیر میں، روہنگیا میں، شام میں، فلسطین میں، جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم اور بربریت ہو رہی ہے ناظرین، اس پر خاموش نہ رہا جائے، مصلحت کا چولا نہ پہنا جائے، بلکہ ہر ظلم کے اوپر ایک آواز بن کر، امت بن کر ان کے خلاف علم جہاد کو بلند کیا جائے۔ یہ دین ناظرین وہ دین ہے کہ جو ہمیں ایک خوبصورت سی سرکار علیہ السلام کے عشق، ان کی محبت، ان کی مودت، ان کی عقیدت کی لڑی کے اندر پروتا ہے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مومنین کو آپس میں مہربانی اور لطف و کرم میں ایسے دیکھو گے جیسے کوئی جسم کہ جب اس کے کسی ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم تکلیف میں مبتلا ہو کر بے خوابی اور بخار کو دعوت دیتا ہے۔ کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کرنا، مصیبت اور تکلیف میں اس کی مدد کرنا، دکھیارے کا دکھ بانٹنا، بھٹکے ہوئے مسلمانوں کو راستہ دکھا دینا، الغرض ناظرین کسی بھی نیک اور جائز کام میں مسلمان بھائی کی مدد کرنا نہایت اجر و ثواب کا باعث ہے۔ ان باتوں کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے صاحب۔ ہم بہت ڈیویٹ کر گئے اپنے اصل راستے سے، جو ہمارا اصل راستہ تھا، جو ہماری اصل منشا ہونی چاہیے تھی، جو ہماری اصل منزل ہونی چاہیے تھی، جو ہمارا اصل گول ہونا چاہیے تھا۔ ناظرین سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہو اسے نفع پہنچا دے، رکے نہ پہنچا دے۔ یعنی قربان جائیے بانی اسلام کے سر اقدس پر، قربان جائیے ان کے قول اقدس پر، قربان جائیے ان کے قدمین شریفین پر کہ سر سے لے کے پاؤں تک آپ سراپا خیر ہی خیر ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ محسن انسانیت کے تاج سے نوازے گئے ہیں۔ یعنی خیر الناس من ينفع الناس کا منشور آپ اپنے ساتھ لائے، اور بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود انسانوں کے لیے مفید ہو۔ اس تصور کو عام کرنے کے لیے آئے کہ جنہوں نے پہلی اسلامک اسٹیٹ میں انقلاب کی بنیاد جو رکھی ناظرین، رنگ و نسل اور طبقاتی نظام سے مکمل طور پہ بالاتر ہو کے رکھی، ہمدردی کی بنیاد پہ رکھی، سماجی بہبود کی بنیاد پہ رکھی، خدمت خلق کی بنیاد پہ رکھی، پاکیزہ اصولوں پہ رکھی، ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا، مرج کر دیا، بلینڈ کر دیا ناظرین مختلف قسم کی تہذیبوں کو، کہ انصار مہاجرین پہ مننے لگے، مہاجرین انصار پہ مننے لگے، جنہوں نے ناظرین 1450 برس پہلے انسانیت کو آدمیوں کے سامنے اس طرح سے انٹروڈیوس کرایا کہ پہلے آدمی کو انسانیت کا درس دیا، پھر آدمی کو آدمی سے انسان بنایا، پھر انہیں امداد باہمی کے حسین تصور و کمزوروں کی کفالت کے نیک جذبے سے متعارف کروایا، انصار و مہاجرین کو ایک دوسرے پر مننا سکھایا، پھر وہ آفاقی سبق آپ نے پڑھایا کہ بے شک سب اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہے۔ ناظرین کرام پھر امداد باہمی کا کیا حسین تصور ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایسے ہے جیسے کیا
میرے سرکار پہ میں قربان ہو جاؤں, کیا مثال آپ نے دی ہے. فرماتے ہیں کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایسے ہے جیسے عمارت جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو تقویت پہنچاتا ہے. یعنی آپ نے اپنی انگشتائے مبارک کو آپس میں بلینڈ کیا, مرج کر کے بتایا کہ یہ کیفیت ہونی چاہیے. اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے صاحب؟ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ کشمیر میں کوئی مسلمان مرتا ہے تو مرے, مجھے اس کی غرض نہیں ہے. فلسطین کے اندر کوئی مسلمان مرتا ہے تو مرے, مجھے اس سے غرض نہیں ہے. روہنگیا میں مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے, مجھے اس سے غرض نہیں ہے, کیونکہ میں اپنے ملک کے اندر بہت خوشحالی کی زندگی گزار رہا ہوں. ناظرین کرام, ایک اور جگہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے, نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اس کی مدد چھوڑتا ہے, اور جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حاجت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے. اب یہ پیمانہ نہیں ہے کہ حاجت کوئی بہت بڑی ہو تو پھر اللہ لگے گا, نہیں. کسی مسلمان کی حاجت کے لیے لگ جائیے صاحب. حاجت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کسی کو پانی پلانا ہے, اس پانی کی تقاضا کرنا شروع کر دیں, اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں میں لگ جائے گا. جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی پریشانی کو دور کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ, یہ حدیث کا کیٹیگوریکل ناظرین میں جملے آپ کو بتلا رہا ہوں کہ جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی پریشانی کو دور کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے اس سے قیامت کی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور کرے گا. اور جو کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالے گا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب پر پردہ ڈالے گا. زندگی یہی ہے ناظرین, انسان دوسروں کے لیے جیے. آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جو شخصیات تشریف فرمائیں یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں. پہلی شخصیت میرے بائیں جانب, آپ ممتاز اسکالر ہیں, ادیب ہیں, شاعر ہیں, ہمارے استاد ہیں, بہت ہی کمال گفتگو کرتے ہیں, علمی اور ادبی شخصیت ہیں. جناب پروفیسر ڈاکٹر معین نظامی صاحب تشریف فرمائیں. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ممتاز عالم دین, بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں جناب علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی صاحب, مستقل ہمارے پروگرامز کا حصہ رہتے ہیں, آپ ان کو سنتے رہتے ہیں. اور میرے دائیں جانب میرے بہت پیارے بھائی, میرے بہت پیارے دوست, بڑے بھائیوں کی طرح میں ان کو ریٹ کرتا ہوں, جنہوں نے دبستان اشفاق احمد اور دبستان بانو قدسیہ سے یوں سمجھیے کہ فیض کے جام پیے ہیں. پری ذات کے کمالی ہیں, ویسے کمال شخصیت ہیں, کمال لکھتے ہیں, کمال بولتے ہیں, اور میری عزت افزائی کی میرے ساتھ موجود ہیں افتخار احمد عثمانی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں. ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں محترمہ ڈاکٹر سلیمہ نویس صاحبہ, ڈینٹسٹ ہیں, دانتوں کے مسائل آج آپ کو بتلائیں گے, کیونکہ اصل مسئلہ دانتوں کا. صحیح چبائیں گے تو صحیح ہضم ہوگا, صحیح ہضم ہوگا تو سارے معاملات صحیح ہوں گے. تو انشاءاللہ آج آپ کو بتائیں گے, ان سے بھی گفتگو رہے گی. اور میرے بہت پیارے بھائی یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, ممتاز ثنا خاں ہیں, آپ کے ہمارے ہم سب کے ہر دل عزیز ہیں, جناب الحاج شہباز قمر فریدی صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہیں, آپ کو خوش آمدید. اور آخر میں کچن کے محاذ پہ ایک بار پھر اپنے تمام تر اسلحے کے ساتھ عائشہ خالد صاحبہ موجود ہیں. تمام احباب کو السلام علیکم اور خوش آمدید جناب. جی تو آپ کی اجازت سے پہلے ذرا یہ کچن کا ذرا ہم وزٹ کر کے آ دیں. جی سر السلام علیکم. سر آج پھر سے ہم 3 ریسیپیز کر رہے ہیں. اس میں سب سے پہلے تو میں بنا رہی ہوں چکن مکھنی ہانڈی. چکن مکھنی ہانڈی کے لیے میں نے 1 کلو چکن لیا, اس میں 3 سے 4 ٹمیٹو کو میں نے بلینڈ کر لیا ہے. ہاف کپ انین لیا, اس کو بھی بوائل کر کے بلینڈ کر لینا. ادرک لہسن کا پیسٹ جائے گا 1 چمچ, سبزی الائچی جائے گی, زیرہ, دہی, کالی مرچ اور نمک. اور اس کو اینڈ میں ہم فنش کریں گے کریم کے ساتھ, اور اس کو گارنش کریں گے دھنیا, ادرک اور مرچوں کے ساتھ. جو دوسری ریسیپی ہے وہ ہے لوکی کی کھیر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو پتہ ہے دودھ اور لوکی دونوں بڑا فیوریٹ ہے, تو قدو شریف کیا بات ہے. تو اسی جو ہے اس میں میں نے جو ہے آج لوکی کی کھیر بنائی, جس کے لیے میں نے 1 لیٹر دودھ لیا, آدھا کپ چاول کو بھگو کے رکھ لیا, اور 1 کپ لوکی کو کدوکش کر لیا. لوکی کا پانی نکال کے اب میں نے چاول, دودھ اور لوکی کو پکنے کے لیے الائچی کے ساتھ چھوڑ دیا. اینڈ میں ہم اس میں 1 کپ چینی, آدھا کپ کھویا ڈالیں گے, اور اس کو میں گارنش کروں گی پستہ, بادام اور چاندی کے. واہ 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 سبحان اللہ. اب آپ نے ایک کام, ایک منٹ نہیں, رک جائیں آپ نے, میں تو آپ کو پتا ہے ویسے افطار میں کھاتا ہی نہیں افطار کے بعد, لیکن یہ جو لوکی شریف کا آج آپ حلوہ بنا رہی ہیں نا, یہ فیرنی جو کچھ بھی بنا رہی ہیں آپ, یہ آپ نے الگ سے کپ میرے لیے الگ سے بنانا ہے. ابھی افطار میں نہیں دینا مجھے, میں رات کو کھاؤں گا یہ ضرور. ہاں یہ ضرور دینا انشاءاللہ. سر جو ڈرنک ہے وہ آج میں بنا رہی ہوں منٹ اینڈ گریپس مارگریٹا. یوزلی ہم منٹ مارگریٹا تو پیتے ہیں, لیکن میں اس کے ساتھ اس میں گریپس ایڈ کروں گی. تو اس کے لیے میں نے آدھا کپ پودینہ, 1 کپ انگور کو میں نے اس کی ڈنڈیاں اتار لی, 2 چمچ میں کھانے کے چینی کے لوں گی, اس میں 3 عدد لیموں, برف کے ٹکڑے اور کوئی بھی وائٹ سوڈا. اس کو ہم بلینڈ کریں گے اور افطار سے بالکل پہلے جو ہم اس کو سرو کریں گے. اور سر آپ کا کھانا بھی آ چکا ہے گھر سے. آج آپ کے مینیو میں بھنڈی ہے, کالی مرچوں والی,
تو جو میری ماسٹر شیف میری مدر ہیں وہ آج کل آپ کے جو ہے محاذ پہ مامور ہیں، ان کو میرا سلام کہیے گا اور بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ، آپ ماں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت افطاری سے پہلے روزہ خراب کرنے کی ٹرانسمیشن، اتنی ساری گفتگو پہلی دفعہ میں نے سنی ہے۔ ہم پہلے کریونگ بڑھاتے ہیں، اس کے بعد ہم افطار رکھتے ہیں۔ اچھا ناظرین ہمارے ساتھ ہیں، بس لوٹ کے واپس آتے ہیں۔ آج ظاہر ہے افتخار بھائی بھی موجود ہیں، ان سے بہت سی باتیں ہونی ہیں، بڑی دل سی باتیں کرتے ہیں، بڑی زبردست باتیں کرتے ہیں، اور نظامی صاحب سے بھی آج گفتگو ذرا کسی اور اینگل سے ہم کریں گے انشاءاللہ۔ پھر ظاہر ہے علامہ صاحب موجود ہیں، تو بہت کچھ ہونا ہے ناظرین، لیکن ایک تکلیف میرے ایک دل میں ہے، وہ میں آپ کو سچ بتاؤں، اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں یہ ساری مصنوعی ہنسی اس وقت ہنس رہا ہوں، کیونکہ وہ تکلیف ایسی ہے، اس کا میں اظہار آگے جا کے کروں گا ناظرین۔ بہرحال جا کے لوٹ کے واپس آتے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ سے۔ سب سے پہلے یہ بتائیے، یہ جو میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی خوبصورت نیٹنگ کر دی ہے آپس میں، ایک باہمی تعاون کی، یہ جو تصور ہے اسلام کا، کیوں اتنا زور ہے؟ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں اور بھیجے ہیں رب العالمین نے، تو چنانچہ آپ کا پیغام ساری کائناتوں اور سارے جہانوں کے لیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو کائناتیں ہمیں معلوم نہیں بھی ہیں، جن کی ڈسکوری ابھی سائنس نے نہیں کی ہے، ان کے لیے بھی رسول اللہ رحمت ہیں۔ اللہ۔ اب حضرت علیہ السلام نے ایک آئیڈیل معاشرے کی جو بنیاد رکھی، تو آپ سے بہتر کون جانتا ہے اسرار و رموز کو؟ اللہ۔ آپ نے ایک فرد کو من حیث الفرد بھی اہمیت دی اور پھر اس کو ملایا دوسرے افراد سے، سبحان اللہ، کیونکہ ایک فرد، وہ محاورہ بھی ہے کہ ایک اکیلا اور دو گیارہ۔ انسان، لفظ انسان کا اوریجن بھی انس سے ہے، اس کی فطرت میں ہے مانوس ہونا، اور پھر اس کی کچھ محدودیتیں بھی ہیں، جسمانی بھی اور ذہنی بھی اور صلاحیتی بھی، کہ اس کو ضرورت پڑتی ہے دوسروں کی۔ اگر اسے کامیاب رہنا ہے اور ایک کامیاب معاشرہ تشکیل دینا ہے اور کاروان انسانیت نے سربلندی سے آگے بڑھنا ہے، تو پھر ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں۔ اسی لیے حضرت علیہ السلام نے، آپ نے خدا کا پیغام قرآن کریم میں پہنچایا اور اپنے احادیث میں بھی بار بار اس پر زور دیا ہے کہ اس وقت تک آپ استحکام معاشرہ کا تصور نہیں کر سکتے ہیں جب تک ایک دوسرے کے ساتھ تعاون پر ذہنی طور پر، عملی طور پر، جسمانی طور پر آمادہ نہ ہو، ٹھیک، اور اس کو بوجھ نہ سمجھیں بلکہ اس کو خوش دلی سے کریں۔ اسی لیے اس نوعیت کا ہر طرح کا تعاون دوسروں کے، اور اس میں تخصیص نہیں ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ کریں گے تو آپ ایک فریضہ ادا کر رہے ہیں اور اس کا آپ کو اجر اور ثواب ہے، اور پوری خدائی کے لیے آپ اگر امداد باہمی کے تصور پر چل رہے ہیں تو آپ کا بہت اجر ہے۔ کیا کہنا، اس لیے کہ خدا ساری کائنات کا خدا ہے اور رسول ساری کائنات کی رحمت ہے۔ حضرت نے بہت زیادہ جو حقوق اور فرائض کا تعین کیا ہے، معاشرے کی ساری اکائیاں پیش نظر رکھتے ہوئے، آج سے 1400 سال پہلے، یعنی آپ دیکھیے کہ آج ناز ہے جن ممالک کو اپنے علوم پر، فنون پر، سائنس پر، ٹیکنالوجی پر اور ایک ایکڈیمک ڈسکورس پہ، اور اس میں وہ بے حد و حساب انسانیت کی وائلیشنز بھی کر جاتے ہیں۔ بالکل ایسا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ وہ اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے، اس وقت غار حرا سے جو روشنی پھوٹی تھی فلاح انسانیت کی اور امداد باہمی کی، اس کا پیغام امر ہے، قیامت تک رہے گا، قیامت کے بعد بھی رہے گا۔ بلکہ سرکار علیہ السلام، وہ تو دیکھیں، وہ تو جو نور پھوٹا، لیکن اس سے پہلے اگر آپ حلف الفضول پہ آ جائیے یا دیگر مطلب تحریکوں پہ آ جائیے، تو اس وقت سرکار علیہ السلام جو ہے فیلنتھروپسٹ بننا مطلب زیادہ پسند کرتے تھے۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ حضرت کا مطلب علماء تشریف فرما ہے، وہ گفتگو ہوگی، لیکن اسلام کا یہ جو سماجی نظام ہے، سچ پوچھئے کہ یہ ترقی یافتہ ترین نظام تھا اور ہے، بشرطے کہ اس پر ٹرو سپرٹس میں عمل ہو جائے۔ علامہ صاحب بات آگے بڑھاتے ہیں۔
قرآنک جو تصور ہے امداد باہمی کا، ذرا اس پہ تھوڑی سی گفتگو کیجیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم و صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہ بھی. بڑا خوبصورت عنوان ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ 92 چینل کا یہ ایک اعزاز ہے کہ وہ معاشرتی موضوعات پہ مطلب بڑی کھل کے گفتگو ہو رہی ہے. قرآن حکیم فرقان مجید کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو اس میں وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی معاونت کرو اور برائی کے کاموں میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہ دو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. یہ پورا ایک جو ہے وہ چارٹر دے دیا گیا ہے کہ مطلب پوری نسل انسانی کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی اور خیر کے کاموں میں ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہے، ہاتھ بڑھانا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ پکڑنا ہے. اور بڑا خوبصورت انٹرو میں جو آپ نے کہا کہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ہم نے انسانوں کی ایسی مضبوط زنجیر بنانی ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی ایک دوسرے کا دکھ کا ساتھی ہو، ہر ایک کے ساتھ جو ہے وہ خیر کا ساتھی ہو، اور ہر ایک کے لیے بھلائی کا جو ہے وہ طلبگار بنے، اس سے ایک خوبصورت معاشرہ تشکیل پاتا ہے. اگر اس کو میں ریلیٹ کروں جو پروفیسر صاحب گفتگو کر رہے تھے غار حرا سے پھوٹنے والی نور کی وہ نورانی کرنوں کے ساتھ، تو آپ دیکھیے کہ پیاری امی جان سیدہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جو ہے وہ ان کے پاس جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کے نزول کے بعد جو ہے وہ جب تشریف لاتے ہیں اور پہلی وحی کے نزول کا کچھ احوال بیان فرماتے ہیں، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ جو کہہ لیجیے کہ تعارف کا اور محبتوں کا جو ایک کہہ لیجیے کہ صحرا یا ایک کہہ لیجیے کہ وہ بیان جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے ان کو ڈھارس دیتے ہوئے ارشاد فرماتی ہیں، یعنی آپ کی شخصیت کا، حسین شخصیت کا، بلکہ دنیا کی عظیم ترین شخصیت کا جو دیباچہ پیش کیا آپ نے، وہ یہ ہے بیسیکلی جی وہ پہلی نثری نعت. پہلی نثری نعت. واہ 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 واہ، کیا اچھی بات ہے. بالکل ایسے ہی. اور سمجھ لیں کہ آپ سمجھ لیں کہ اسلام کی اساس ہے، یہ اسلام کی بنیاد ہے. وہ بنیاد جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت طیبہ کے ذریعے سے 40 سال کی اپنی اعلان نبوت، اظہار نبوت سے پہلے کی زندگی میں اپنے عمل سے ثابت کر کے دکھائی. اور ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے 6 چیزیں جو ہیں اس میں بیان فرمائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہیں میرے سرتاج صاحب معراج، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ جو ہیں وہ غریبوں کے کام آنے والے ہیں، آپ کما کے دوسروں کی ضرورتیں پوری کرنے والے ہیں، بوجھ اٹھانے والے، آپ دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، اور آپ مہمان نوازی کرنے والے ہیں، اور آپ ہر حقدار کو اس کا حق دلوانے والے اور اس کا حق ادا کرنے والے. یہ وہ 6 باتیں ہیں کہ اگر اس کو ہم اپنی زندگی میں داخل کر لیں، اس کو اصل یہ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل اسوہ ہے وہ یہ آپ کی سیرت طیبہ کا وہ روشن گوشہ ہے کہ جس کو آج ہم نے ترک کر دیا. سر اس کے ایک ایک پہلو پہ بات کریں، یہ آپ نے سنا تو دیا ہم نے سن بھی لیا، اس کے ایک ایک پہلو پہ رک کے بات کریں، تھم کے بات کریں، ذرا بتائیں. جی میں اس میں مطلب بات کروں تو آپ سب سے پہلے صلہ رحمی کی بات کیجیے. تو آج صلہ رحمی ہمارے معاشرے میں موقوف ہے، مفقود نظر آتا ہے. حالانکہ صلہ رحمی کو ختم یعنی قطع رحمی کرنا، اپنے خونی رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے وہ تعلق توڑ دینا، اپنی کسی انا میں، اپنی کسی غرور میں، اپنی کسی بڑائی میں آ جانا، اور جی اس چیز کو مطلب ہمیں جو ہے وہ دیکھنا ہوگا کہ اس پہ گفتگو آگے جا کے کرتے ہیں. اور یہ جو پوائنٹرز ہیں نا، یہ ایکچولی سمجھ لیجیے چارٹر ہے. جی ہاں، یہ چارٹر ہے امداد باہمی کا. بالکل، کیونکہ اس میں انفرادی بات بھی ہے اور اس میں ہی اجتماعی بات بھی ہے، رشتہ داروں کی بھی ہے، پڑوسیوں کی بھی ہے، سبھی کچھ اس پہ گفتگو کرتے ہیں. اب افتخار بھائی نے مجھے آف دی ریکارڈ کہا میں نے 5 بجے واک پہ جانا ہے، تو جو ان کی واک دیکھنے والے ہیں فیس بک پہ یہ میرے ساتھ ہیں، یہاں دیکھ لیجیے. اس وقت یہ کہیں نہیں جا رہے ہمارے ساتھ آج افطار کر دیکھیں. جی ایک پہلی بات یہ دیکھیں جنید بھائی، یہ بات طے ہوئی تھی آپ کے پروڈیوسر صاحب سے کہ 5 بجے میں چلا جاؤں گا. آپ جائیں گے نہیں؟ وعدہ خلاف ایفا عہد کہ آپ جائیں گے نہیں، چھوڑیں، آپ جائیں گے نہیں، چھوڑیں، مجھے پتہ ہے نا آپ نہیں جائیں گے. یہ جو محبتوں کی بات ہے، یہ جو امداد باہمی کا تصور ہے، افی بھائی آپ تو لکھتے ہیں اور آپ نے تو مطلب کئی جو ہے وہ اپنا کیریکٹرز بھی کیے، پھر آپ نے اتنے بڑے بڑے سیریلز بھی لکھے. ہمارے یہاں کیا لگتا ہے یہ ناپید ہو گیا امداد باہمی کا تصور؟ نہیں جی، ہمارے یہاں میں تو بڑا پر امید آدمی ہوں، اور امداد باہمی میں نے سیکھی اس معاشرے سے، اپنے ارد گرد سے سیکھی ہے. اب بتائیے کچھ چیزیں. تو میں کیسے انکار کر سکتا ہوں؟ میں بڑا حیران ہی ہوتا ہوں کہ جب میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہتے ہیں یہ چیزیں مفقود ہو گئی ہیں، فلاں ہو گیا، ہم ذرا ڈر گئے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے. اچھا دیکھیں میں ابھی یو کے گیا ہوا تھا اور ابھی میں آیا ہوں رمضان سے پہلے سے، روزوں کی وجہ سے واپس آیا کہ نہیں میں یہاں رکھنا چاہوں گا، حالانکہ وہاں بھی بڑے اچھے روزے ہو سکتے تھے، بلکہ ٹھنڈے ہو سکتے تھے. تو آپ یقین کیجئے میں اس معاشرے کو جب دیکھتا ہوں اور اس معاشرے کو دیکھتا ہوں، وہ جو بابا جی اشفاق صاحب وزڈم آف ایسٹ کی بات کرتے تھے وہ ان کے پاس نہیں ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. بتائیے. کہ میں ایک میٹرو اسٹیشن سے نکلا انڈر گراؤنڈ سے، اب اس میں تو سگریٹ نہیں پی سکتے میں، کیونکہ معافی چاہتا ہوں اعتراف کروں کہ اسموکر ہوں. تو میں نکلا باہر نکل کے اسٹیشن سے، میں نے اب جیب میں دیکھا سگریٹ تو تھے، میرے پاس لائٹر نہیں تھا. تو میں نے ایسے کر دیکھا تو ایک گورے نے آیا میری طرف آ کے نا، اس نے سگریٹ جلوا دیا.
تو میں نے جب سگریٹ اس کے آگے کیا, میں کہا آپ بھی لیں, تو کہہ رہا آر یو شیور؟ تو میں نے کہا یس. کہہ رہا آر یو شیور؟ میں کہا یس. اس نے پھر ایک سگریٹ لے لیا اور میں حیران تھا یہ کیوں کر رہا ہے. تو میں نے اپنے دوست سے پوچھا جو وہیں کے رہنے والے ہیں UK کے, میں کہا یار وہ کیوں پوچھ رہا, اور نے کہا بھائی تو کل جا کے اس سے کیس کر دے کہ میرا سگریٹ پی گیا. اچھا یہ آپ بھی کیا ہے سر, امداد باہمی کا جو تصور ہے, کانسیپٹ آف یہ جو میوچل کوآپریشن ہے سر, یہ وزڈم آف ایسٹ آپ کیا باقی ہے. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ شخص یہ صاحب آ رہے تھے, میں قسم خدا کی ان کو نہیں جانتا کیونکہ میں گوشہ آپ کو پتہ تنہائی میں زیادہ رہتا ہوں, تو انہوں نے مجھے تعریف کی, انہوں نے کہا جی آپ کو کون نہیں جانتا. میں حیران ہو گیا یار یہ بندہ کیا کر رہا تھا, میری مدد کر رہا تھا, صحیح بالکل مجھے بوسٹ دے رہا تھا, مجھے یہ بتا رہا تھا کہ افتخار صاحب میں آپ کو جانتا ہوں, آپ نے بھی ابھی یہی آف دی ریکارڈ جو آف کیمرہ. سر ایسا ہرگز نہیں ہے, میرے پاس دیکھنے والی آنکھ نہیں رہی. آپ یقین کیجئے, قدرت کو دیکھیے, اس قدرت کی اساس امداد باہمی پہ ہے. آپ بادل کے برسنے سے اور پھر واپس جو گیسیں اوپر جا کے پھر پانی برساتی ہیں, اس کے بیچ والے پروسیس کو دیکھ لیجئے. اللہ تعالیٰ نے اس کی اساس جہاں محبت پہ رکھی تو محبت تو امداد باہمی سے پیدا ہوگی. ایسا ہی ہے. واہ. بابا جی اشفاق صاحب جو دعا دیا فرمایا کرتے تھے, اللہ میں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا اشرف عطا فرمائے. واہ واہ. تو بابا بڑا تیز ہے گا, پہلی دعا تو اسی مانگ لینے ہیں کہ اللہ آسانیاں دے, آسانیاں تقسیم کرنا. یہاں ابلیس آگے کھڑا ہوتا ہے, کہتا نہیں یہ نہیں کرن دینا تینوں, اور یہی امداد باہمی ہے. میری سوسائٹی خدا کی قسم ہر حوالے سے, دیکھیں زینب ایک کیس ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور بہت برا ہے, ہم نے سب روئے اس پہ, بالکل ٹھیک, لیکن جس دن زینب کیس ہوا تھا اس دن 6.5 کروڑ بچیاں گھروں میں آرام سے بیٹھی ہوئی تھی اس عمر کی. بالکل صحیح. ہم دراصل اس 5th جنریشن وار کو نہیں سمجھ پا رہے. ایک واقعہ ہوتا ہے, 23 کروڑ لوگ سی یار, میں جن ملکوں میں جاتا, میں ترکی گیا کہتے یار میں کنے جی 8 کروڑ, میں کہا اچھا بڑا منظم ہے. UK گیا اتنے کروڑ, او پائی اسی 23 کروڑ ہم 23 کروڑ انسان ہیں جن کے سب کے مسائل الگ ہیں, جن کی بیٹیوں کو طلاق ہونے والی ہے یا سکھی نہیں ہے جو ہمارے مسائل ہوتے ہیں. کسی کا بچہ بے روزگار ہے, کسی کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے, کسی کا باس اس کو تنگ کرتا ہے, کسی کا کاروبار تباہ ہو گیا. ہم اتنے سارے لوگ سڑکوں پہ نکلتے ہیں. خدا کی قسم میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ روزانہ جتنی آبادی ہے 100 کیا لاکھ ڈکیتیاں ہونی چاہیے. ہماری سوسائٹی ایسی نہیں ہے, ہم بڑے اچھے لوگ ہیں. ایک آدھا کوئی غلطی کرتا ہے. کبھی آپ دیکھیے گا کراچی کی سڑکیں میں نے دیکھی ہے, لاہور کی دیکھی ہیں, ہم اچھے پہلے کھڑے ہوتے ہیں, ایک شخص آ کے صرف اشارہ توڑتا ہے, کیونکہ ہم سارے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں لگتا ہے کہ یار سارا سوسائٹی خراب ہو گئی. حالانکہ وہ جو کھڑے ہوئے ہیں اشارے کی پاسداری میں وہ تو 10 ہیں. ہمارا بابا جی کہتے تھے اینگل بدلو یار, ہمیں اپنا زاویہ فکر بدلنا پڑے گا. ایسے عالم یہاں بیٹھے میں ہیں, ایسے مفکر یہاں بیٹھے میں ہیں, ایسے ثنا خان رسول یہاں بیٹھے میں ہیں, مجھے نظر ہی نہیں آ رہے. میں ان کی بات کروں جن کو میں جانتا نہیں. واہ واہ. سوسائٹی خراب ہو رہی ہے, قیامت کی نشانی ہے. او بھائی قیامت سے پہلے کی بھی کچھ چیزیں ہیں. میں اپنے بچپن سے سنو قیامت آ رہی ہے. میری دادی نانی کہا کرتی تھی بھائی یہ تو قیامت کی نشانی ہے, گھر گھر میں ٹی وی آ گیا, قیامت کی نشانی ہے. یہ کیا ہے بھائی؟ اس سے بڑی قیامت پوری دنیا میں آ گئی. میرا خیال ہے ناظرین ہمارے ساتھ رہیں, افتخار بھائی سے بڑی مزے کی باتیں ہوتی رہیں گی, اور یہ کہیں نہیں جا رہے, بس ان کو منا لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ان کی ابھی بڑی اور مزے کی باتیں آپ کو سنوائیں گے. لیکن بات وہی ہے جو میں عموماً کہتا ہوں ناظرین, ایک واقعہ ہوتا ہے صاحب, اس واقعے کو ہم اتنا بڑا بنا کے پیش کرتے ہیں, ذرا یہ بھی تو سوچیں کہ اس واقعے کے خلاف آوازیں کتنی اٹھیں, اس واقعے کو برا کس نے جانا, کن کن لوگوں نے جانا, کتنی تعداد میں جانا. ہمارے لوگ ایسے نہیں ہیں صاحب, ہمارا کوئی ریاست کی پالیسی یہ نہیں ہے, ہمارے آئین میں منشور میں یہ نہیں لکھا ہوا. ہاں جہاں ہے وہ جو مشرق کے اس طرف, جو بارڈر کے اس طرف لوگ ہیں ناظرین, وہاں ان کے منشور میں انتہا پسندی, وہاں ان کے منشور میں عورتوں کی جو ہے مطلب بے خری کرنا, ان کو جو ہے اپنا تباہ و برباد کرنا. اسی لیے ریپ کیپٹل سٹی جو ہے دہلی کہلاتا ہے, وہاں معاملات بڑے دوسرے ہیں. تو ان کو تو پھر بھی سکون ہے, ہم اپنے آپ کو بے چین رکھتے ہیں. اللہ کا شکر ادا کیجئے, لوٹ کے واپس آتے ہیں.
ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات افطار کا موقع ہے اور ڈاکٹر سلیمہ نوید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو آپ ذرا تھوڑا سا ٹینٹیو ہو جائیے کیونکہ بڑی زبردست ڈائٹ اب ان سے ہم پوچھنے بھی والے ہیں اور یہ آپ کو بتائیں گے بھی. یہ بتائیے سب سے پہلے کہ یہ جو ہربلس کی طرف اگر ہم آتے ہیں کہ ہربل ڈائٹ کے کیا افادیت ہے خاص طور پہ روزوں میں, یہ ذرا تفصیلاً لوگوں کو بتائیے. اچھا, مجھے لگتا ہے ابھی رمضان کے جو موقع ہیں اس کے دوران سب سے زیادہ لوگ جو ہے وہ اس طرف زیادہ جاتے ہیں. فرائیڈ آئٹمز ہو گئے یا سالٹی فوڈس ہو گئے, یا میں کہوں گی زیادہ تر ایسے والے کھانے جس میں کیفینیٹڈ ہوتی ہے ڈرنکس وغیرہ. تو ہوتا کیا ہے کہ اس طرف ان کی بھوک ان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ پوری ہو جائے گی, حالانکہ اصل بات ایسی بالکل نہیں ہے. یہ چیزیں اس وقت ان کو بھاری یا ہیوینیس تو دے دیتی ہیں, لیکن وہ چیزیں جو ان کو پوری بھوک کو بھرپور رکھیں وہ ڈائٹ وہ نہیں لیتے. میں شروع کروں گی ہربل سے پہلے ایک بات آپ سے, پھر اس کی لنک سے ہم ہربل کو کنیکٹ کریں گے. بہت ضروری ہے یہ جاننا کہ ایسی کون سی ڈائٹس ہیں جو ایکچولی ہمیں فلنس دیتی ہیں تاکہ ہمیں سحری کے بعد پورے دن بھوک نہ لگے. یہ اچھی بات بتائیے. تو اس سے ہم لنک کریں گے پھر کس طرح اس میں ہربل ڈائٹ کو انکلوڈ کر سکتے ہیں ہم. سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ ہمارے لیے دو چیزیں بہت اہم ہیں. ایک ہے پروٹینز اور فائبرز. اب پروٹینز اور فائبرز ہمارے پاس ان تمام چیزوں میں ہوتے ہیں جیسے چنے ہو گئے, بینز ہو گئے, دالیں ہو گئیں, اور جتنے ہمارے پاس فروٹس اور ویجیٹیبلز ہیں وہ تمام چیزوں میں بھرپور ہے پروٹینز اور فائبرز. ان کے اندر یہ جو ہری سبزیاں, بھنڈی ہے, بالکل آج ہمارے کچن میں بن رہی ہے. جی بالکل. اور کچھ میں بھی سمجھتا ہوں ان چیزوں کو کرنا, میں آپ کے ساتھ ساتھ چلوں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ وہ ساری خوراک لیں جس کے اندر پانی کے اخراج بہت زیادہ ہو یا پانی بہت زیادہ ہو, جیسے کہ ککیومبرز ہو گئے, واٹر میلنز ہو گئے, جوسز لیں, اور بہت زیادہ کوشش کریں کہ دہی لیں جس میں پرو بایوٹکس ہے تاکہ آپ کو بھوک نہ لگے, پیاس نہ لگے. اب یہاں پہ ہربل کی بات آتی ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جو ہے وہ جی چائے سے جو ہے وہ ہماری سحری اور افطار جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی, اس سے مکمل نہیں ہوتی. تو میں آج بتاتی ہوں کہ ہمارے پاس ایک ہربل ٹی ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں وائٹ ٹی. ٹھیک ہے, وہ گھروں میں یہاں پہ تو نہیں, پاکستان میں اتنی استعمال ہوتی ہے, لیکن باہر کے ملکوں میں چائنا, ویتنام میں بہت زیادہ, تائیوان میں بہت لوگ استعمال کرتے ہیں. یہ ایک پلانٹ سے ایک لیف ہوتا ہے, پلانٹس ہوتے ہیں جسے کیمیلیا کہتے ہیں پلانٹ. جب تک وہ پھولتا نہیں ہے, سفید رنگ کا ہوتا ہے, جب تک وہ پوری طرح اس کا برڈ یا پلانٹ پھول نہیں جاتا اسے فوراً سے نکال دیا جاتا ہے اور وہ یوز کیا جاتا ہے ایز اے ٹی. اب جس کو یہ کہاں ملتی ہے؟ اچھا, اب یہ ہماری سٹورز میں بڑی اویلیبل ہے وائٹ ٹی کے نام سے. اس کا نام ہے وائٹ ٹی اسی لیے کیونکہ اس کا سفید پتا ہوتا ہے, سفید رنگ کا. اس کا رنگ ویسے کیسے نکلتا ہے؟ بالکل سفید ہی بنتی ہے, دودھ جیسا رنگ. بابا جی اشفاق صاحب کی پسندیدہ چائے ہے جس کی اب میں اس کے فوائد آپ کو بتاؤں گی. اچھا جی جی, یہ ان کے لیے ہے خصوصی طور پہ جو کہتے ہیں چائے کے بغیر ہم جی نہیں سکتے. وہ کہتے ہیں نا بات کرتے ہیں فوائد, اس کے ذرا جی بلکہ اس کے فضائل بتائیے. جی سب سے زیادہ امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ یہ جاننا کہ یہ کیوں وائٹ ٹی ہے, یہ کس طرح ہے. میں نے بتایا پتوں کا رنگ ہوتا ہے. اچھا, اس کے اندر سب سے اچھی بات ہے چینی ڈالنے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑتی. اللہ کی طرف سے اس میں قدرتی پہلے سے ہی ہے, تو اس کی وجہ سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کا کولیسٹرول, آپ کا شوگر لیول سٹیبلائز رہتا ہے. بالکل بالکل. اور انسولین جن کو لگتی ہے وہ بھی یہ لے سکتے ہیں, مطلب اتنا نارمل ہے ان کے لیے لینا. ریسرچ کہتی ہے کہ اگر جو بھی پیشنٹس ہیں کارڈیک کے, اگر وہ یہ ٹی لے لیں 3 مرتبہ دن میں, 3 دفعہ دن میں, جو کہ لوگ چاہتے بھی ہیں کہ چائے پینا چاہیں, تو 20 سے 25% ان کے کارڈیک ایشوز کم ہو جاتے ہیں. انگریز نے ہمیں بلیک ٹی پہ کیوں لگا دیا؟ اب میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے بارے میں. جب ہمارے پاس سفید ٹی موجود ہے تو انگریز نے ہمیں کالی ٹی پہ کیوں لگا دیا؟ میں آپ کو اور ٹیز کے بارے میں ہمارے ہر کام کو کالا کیوں کر دیتا ہے؟ جی جی. اچھا, یہ جو بلیک ٹی کی بات آپ نے کی, گرین ٹی بہت کامنلی لوگ سوچتے ہیں کہ فیٹ کو ختم کرتا ہے, ویٹ لاس کے لیے بڑا اچھا ہے. بہت لوگوں کو اگر پتلا ہونا ہے تو اس کے لیے بڑا گرین ٹی ہوتا ہے. گرین ٹی, بلیک ٹی اور وائٹ ٹی تینوں کے سیم فوائد. صرف ایک چیز, ایک جو فرق ہے وائٹ ٹی کے اندر وہ یہ ہے کہ وائٹ ٹی کے اندر 20 ٹائمز زیادہ اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں. اینٹی آکسیڈنٹ ہوتا کیا ہے؟ جو ہماری باڈی کے اندر فری ریڈیکلز ہوتے ہیں, جو ہمیں کینسر کروا سکتے ہیں, کوئی ڈیزیز کرا سکتا ہے, اس کو یہ سپریس کر دیتا ہے, اس کے آکسیڈیٹیو اسٹریسز کو کم کرتا ہے. تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں وہ تمام جو امراض میں ہم مبتلا ہو سکتے ہیں وہ اس سے بچاتا ہے. بس تو آپ نے, مجھے نہیں پتا کسی کو سمجھ آئی آپ کی بات, مجھے سمجھ آ گئی آپ کی بات. بلیک ٹی آج سے کراس, جی بالکل وائٹ ٹی. جی اچھا, یہ صرف آن ایئر کہہ رہے ہیں, میں آپ کو بتا دوں افطاری کے بعد میرے ساتھ بیٹھ کے پینے ہوگی. لو جی رک جائیں گے, اس کا مطلب نہیں جی, وہ آن ایئر کہہ رہے ہیں, میں تو کیا یار آپ سے وہ سننا ہے. میں نے ابھی تھوڑی دیر بعد جو ہے نا انشاءاللہ ذرا گفتگو کے بعد کسی بشر میں ہزار خامیوں کر رہا ہوں. کیا نہیں ظاہر, حالانکہ میں پہلے وہ میرے
بیگم وہ جو میں نے افطاری کا کہا تھا میں یہاں کروں گا تو آپ افطاری مت بنائیں. نہیں بھابھی یہ میرے ساتھ ہیں, چھوڑ دیں آپ ٹینشن مت لیں, یہ میرے ساتھ ہیں, بس آپ آج آپ افطاری کیجیے, آج ہی میرے ساتھ ہیں. جی بتائیے عائشہ صاحبہ کہاں تک پہنچا کیجیے. جی سر یہاں پہ بس کھیر جو ہے وہ ریڈی ہونے کے قریب ہے, چاول اچھے سے گل گئے, میں صرف دودھ کو تھوڑا ریڈیوس کر رہی ہوں, میں نے اس میں کھویا شامل کر دیا اور اس کے بعد میں اس میں چینی ڈالوں گی. چینی پہلے ڈالنے سے چاول اچھے سے گلتا نہیں ہے, تو چاول جب اچھے سے گل جائے گا. اور یہاں پہ جو ہماری ہانڈی ہے اس میں میں نے ٹماٹر کا پیسٹ ڈال دیا اور اب یہ سلولی پک رہی ہے. اور سر میں بتاتی چلوں کہ یہ سارا کھانا ہم نے بنایا ہے ڈالڈا کوکنگ آئل میں. 80 سال سے ماؤں کا جو انتخاب ہے. سر آپ کو بھی دیکھیں مجھے ٹیگ لائن یاد ہو گئی ہے. بالکل سر, پوری میں کرتی ہوں کہ ڈالڈا کوالٹی پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتا, تو اس رمضان میں ہمارے ساتھ بچت بھی ہے اور برکت بھی ہے. برکت بھی ہے نا, بالکل ٹھیک ہے. وہ جو برکت والا میرا کپ بن رہا ہے سر آپ کا انشاءاللہ. ہاں بالکل, اس کو جیسے ہی ریڈی. اچھا آپ ان سے یہ مت پوچھے کھانا تیار ہے کہ نہیں, آپ پروڈیوسر سے یہ پوچھے افطاری میں کتنا ٹائم ہے. بس سر کبھی ہے ٹائم ہے, ابھی فکر نہ کریں, ٹینشن ابھی 1.5 گھنٹہ ہے, بہت ٹائم ہے. جی ڈاکٹر صاحب بات ہو رہی تھی امداد باہمی کے حوالے سے. دیکھیں کتنا حسین وہ جو انٹروڈکشن جو ایک جس کو آپ نے نثری نعت فرمایا, پہلی نثری نعت, میں چاہتا ہوں اسی پہ ذرا آپ کامنٹ فرمائیے کہ کیا زبردست تعارف ہماری ماں نے دیا ہے. جی ہاں, آپ دیکھ لیجئے کہ اس میں جتنے بھی نکات بیان کیے گئے ہیں ان سب کا تعلق فلاح انسانیت سے ہے اور امداد باہمی سے. بالکل ٹھیک. اس کے علاوہ بھی جو اسلام کا نظام زکوٰۃ ہے اور صدقات اور خیرات کے فضائل بیان کیے گئے ہیں, وہ سارے کا سارا بھی یہی ہے کہ جو ضرورت مند ہو اس کو ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. بالکل ایسا. اچھا, ایک عام طور پر یہ کہا جانے لگ جاتا ہے کہ جی اسلام ایک طرح سے وہ بیکاروں کو اور اس کو گداگر اور سائل اور اس طرح بنانے میں دلچسپی رکھتا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک صاحب بڑے صحت مند تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رسی اور کلہاڑی لے دی اور کہا کہ جائیے آپ ایندھن بنا کے لے آئیے, وہ فروخت کیجئے. مطلب وہ مدد فرمائی. بجائے اس کے کہ ہم مسلسل کسی کو خیرات ہی پہ رکھیں یا صدقے پر ہی رکھیں, اگر ہم اس کو اس کے پیروں پر کھڑا ہونے میں مدد دے سکیں تو میرا خیال ہے کہ یہ منشاء رسالت کے زیادہ قریب ہے. واہ, دیکھیں کتنی اچھی بات جو آپ کر رہے ہیں, یہ کہ یہ بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کو مثال کے طور پہ ہر برس 2,000 1,000 کے لفافے زکوٰۃ کے طور پہ بھیجیں, ہم ان کو کھڑا کر دیں ایک مرتبہ نا, وہ اپنا کاروبار شروع کریں, ان کی مدد کریں. بالکل. تو ایک کنبہ بنے گا تو معاشرہ جو ہے ویسے اسی طرح یہ بالکل ایسا ہی ہے. اور پھر اس کے علاوہ یہ دیکھ لیجئے کہ ہمسایوں کے حقوق ہیں, بیماروں کی بیمار پرسی ہے, اور ہمارے ہاں جو بیمار پرسی کا تصور ہے وہ محض زبانی نہیں ہے, پوچھ پاچھ. ہم جو رورل, میں ایک گاؤں کا ہوں, تو اس میں شادی بیاہ کے موقع پر ہر کوئی مدد کرتا ہے, اپنے ذمہ کام لے لیتا ہے. بیمار ہے تو اس کی ٹینشن نہیں ہے, ساری برادری نے اور سارے دوستوں نے رشتہ داروں نے مل کے جو وہ فیملی ہے جن کے بیمار ہیں ان کو کوئی بوجھ نہیں ان پہ پڑنے دینا. کسی کی بچی کی شادی ہے, سارا اسی طرح. نہیں, اس پہ ہم آگے جا کے اس پہ بات کرتے ہیں کہ امداد باہمی کے جو بنیادی طور پر معاشرتی فوائد ہیں, سماجی فوائد ہیں, اس پہ کل کی ذرا گفتگو ہونی چاہیے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے, جا کے لوٹ کے واپس آتے ہیں. اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ایک تکلیف ہے ایک دل میں, آ کے میں اس کا اظہار کروں گا ذرا کھل کے. اور وہ ایسی تکلیف ہے کہ مجھے آپ یقین مانیے میں آپ کو بتا نہیں سکتا, کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے بس زمین پھٹے اور بس ہم زمین کے اندر چلے جائیں. جا کے لوٹ کے واپس آتے ہیں. ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں, اور میرے اس وقت دل میں بے انتہا تکلیف ہے. میں اگر یہ کہوں کہ یہ زمین پھٹے اور میں اس زمین کے اندر دھس جاؤں, یہ جملہ میں ادا کر رہا ہوں ناظرین, تو یقین مانیے یہ میرے لیے قابل قبول ہوگا. اس لیے کہ ہم غیرت کے اس لیول پر آ کر کھڑے ہو گئے کہ جہاں پر ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا کہ جو ہمارا ایمان کا معاملہ ہے ناظرین, جو معاملہ ہمارے ایمان کے ساتھ جڑا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین,
کہ ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں ہے کہ جب تک سرکار علیہ السلام ہمیں ہماری آل اولاد سے، ہمارے والدین سے، ہماری جان سے زیادہ عزیز نہ ہو جائیں۔ آج صورتحال یہ ہو گئی ہے ناظرین، ہم اس حد تک پلپلے ہو چکے ہیں، تک ہم بھس جیسے ہو چکے ہیں کہ وہ گیٹ ویلڈر، وہ ملعون، وہ یہودیوں کا پروردہ، وہ یہودیوں کا غلام، وہ یہودیوں کے پیرول پہ کام کرنے والا، وہ اسرائیلی طاقتوں کو خوش کرنے والا، وہ بیسکلی ایک انٹرنیشنل ایجنڈے کو کہ جس میں اسلاموفوبیا کو پرووک کیا جاتا ہے، پروموٹ کیا جاتا ہے، جو کہ گریٹر اسرائیل کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، وہ اس کا پورا ایک نیکسس کا حصہ ہے ناظرین۔ وہ ان کا لے پالا غلام، لے پالا خنزیر، ان کے پیسے لے کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کر رہا ہے ناظرین، اور ہم جیسے مسلمان خاموش بیٹھے ہوئے، خاموش بیٹھے ہوئے۔ اس نے ابھی حال ہی میں ٹویٹ کیا، دیکھیں میں ایک جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں، میرا عمران خان صاحب سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا شہباز شریف صاحب سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا کسی پولیٹیکل پارٹی، میرا بلاول بھٹو زرداری صاحب سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میں پیپلز پارٹی کا ہوں، نہ میں تحریک انصاف کا ہوں، نہ میں مسلم لیگ نون کا ہوں، نہ میں ایم کا ہوں، نہ میں مسلم لیگ کاف کا ہوں، میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے ناظرین۔ میرا تعلق ہے تو بس مدینے والے سرکار سے، میرا تعلق ہے تو صرف اور صرف گنبد خضرا کے مکین سے، میرا تعلق ہے تو صرف ان سے کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا، میرا تعلق میرے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ان کی حرمت پہ میری آل اولاد، میری جان قربان ہو جائے ناظرین۔ میں جو بات کرنے جا رہا ہوں اس کو پہلے ذرا سنجیدگی سے سنیے گا، اور یہ جو تعصب کی اینک ہے اس کو اتار دیجیے گا۔ حال ہی میں اسی ملعون نے، گیٹ ویلڈر نے ابھی کل جو ہے ایک ٹویٹ کی ہے کہ the former Prime Minister of Pakistan, the former Pakistan Prime Minister Imran Khan calls me a blasphemer in front of a screaming crowd. So glad this hate monger is no longer in office. He is as dangerous as. اب اس کے بعد جو ناظرین اس نے نام لکھا ہے، میں اس پوری ٹویٹ کو سنا نہیں سکتا، میری زبان جل جائے اس ٹویٹ کو سنانے سے پہلے۔ یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اس نے کھل کر گستاخی کی ہے، کھل کر گستاخی کی ہے۔ اس نے ایک اور ٹویٹ کیا جس میں اس نے رمضان المبارک کی بے خنی کی۔ اس سے پہلے ایک اور ٹویٹ کیا، اس نے پاکستانیوں کو انتہا پسند بنایا، اور یہ وہ آدمی ہے ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ اس نے 2008 میں فتنہ فلم بنائی تھی، یہ وہ آدمی ہے جس نے کیریکیچرز کے گستاخانہ خاکوں کے مقابلہ کروائے، یہ وہ آدمی ہے جس نے ڈرا محمد بے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کی فیس بک پہ کوشش کی، یہ وہ آدمی ہے جس نے 2018 میں گستاخانہ خاکوں کا مقابلہ کرانے کی کوشش کی، یہ وہ آدمی ہے جو مستقل اسلاموفوبیا کو پرووک کر رہا ہے، یہ وہ آدمی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کر رہا ہے۔ افسوس صرف اس بات کا ہے کہ میں اس کیفیت میں ہوں کہ اب کون پاکستان سے آواز اٹھائے گا، کون آگے بڑھ کے یہ کہے گا کہ اس کو شٹ اپ کال دی جائے، اس کو خاموش کرایا جائے، اس کی زبان کو بند کیا جائے۔ یہ مسلمانوں کے دل کا معاملہ ہے، کون اب اٹھ کے کہے گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی دراصل مسلمانوں کے دلوں کو تکلیف دیا کرتی ہے، ان کے وجود کو تکلیف دیا کرتی ہے۔ میں گزارش کروں گا تمام تر باتوں سے ماورا ہو کے، شہباز شریف صاحب آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام دیا ہے، اس وقت آپ کو وزارت عظمیٰ اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، میں ریاست سے گزارش کروں گا، ریاست پاکستان سے، دیکھیے یہ معاملہ آپ کے میرے ایمان کا ہے، ورنہ کل بروز محشر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، کسی منہ سے ہم حاضر نہیں ہو پائیں گے، کچھ نہیں دکھا پائیں گے، اپنا سر نہیں اٹھا پائیں گے، کچھ عرض نہیں کر پائیں گے، اپنے کالے منہ لے کے ایک طرف کھڑے ہوں گے کہ مصلحت کے شکار تھے، اقتدار کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے، کرسیوں کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے۔ اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں، اپنے اقتدار کو اور اپنی کرسیوں کو دوام دینا چاہتے ہیں، تو سرکار کی حرمت پر کھڑے ہوں۔ خدا رہا شہباز شریف صاحب آپ سے گزارش کر رہا ہوں، میں ریاست سے گزارش کر رہا ہوں کہ ریاستی ادارے اس معاملے کا نوٹس لیں۔ گیٹ ویلڈر جیسا ملعون کھل کر سرکار علیہ السلام کی گستاخی کر رہا ہے، ہمیں پاکستان سے آواز اٹھانی چاہیے، اس کے سفارتکار کو بلائیے، سفارتکار سے احتجاج کیجئے، ڈنمارک کے باقاعدہ آپ نیدرلینڈ کے سفارتکار سے احتجاج کیجئے، اور ان کو کہیے کہ جی شٹ اپ کال دیں گیٹ ویلڈر کو، یورپی یونین سے رابطہ کر کے اس معاملے کو بند کروائیں، تمام لوگوں کو مل کے اس پہ آواز اٹھانی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟ رسول اللہ علیہ وسلم کی ناموس مبارک کا جو معاملہ ہے وہ تو میزان ایمان ہے، اس کے علاوہ جو عالمی قوانین ہیں ان کی روشنی میں بھی جو مذہبی علامتیں ہیں، ایسی عظیم شخصیات ہیں جو مختلف مذاہب سے تعلق رکھتی ہیں، سب کو ان کا احترام کرنا چاہیے۔ اس کے دو پہلو ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ ایک مسلمان کی حیثیت میں کوئی واقعہ ایسا ہوتا ہے تو مجھ پر کیا گزرتی ہے۔ سچ یہ ہے کہ روشن خیالی کے نام پر اور صلح کل کے نام پر اور پتہ نہیں کس انسان دوستی کے نام پر یہ جو بےہودگیاں ہو رہی ہیں، ہر واقعہ ایک عجیب حزن اور ملال میں لے جاتا ہے، کھانا پینا بھی نہیں دل کرتا، ایسے ہی ذائقہ ختم ہو جاتا ہے، ایسے ہی شرم آتی ہے کہ بھی زندہ کیوں ہیں، زمین پھٹ جائے، بالکل ایسا ہی ہے۔
دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اب اس سارے مسئلے کو ایک تو اس کا ایک جذباتی حل ہوتا ہے، جذباتی حل درست حل نہیں ہے. بالکل ٹھیک. آپ نے جو تجویز دی ہے میں اس کو سیکنڈ کرتا ہوں. اسلامی جمہوریہ پاکستان کا یہ ذاتی معاملہ ہونا چاہیے. بالکل. اسلامی جمہوریہ پاکستان کی اقتدار کی نشستوں پر جو بھی کوئی آ کے بیٹھے اس کو ناموس رسالت کا علمبردار ہونا چاہیے. واہ. اور بالکل انہی سطح پر انہی فورمز پر آئین، قانون اور انسانیت کے دائرے میں رہ کے اس مسئلے کو حل مطلب کرنا صرف چاہیے. عمرہ کر کے آنے سے کرسیاں نہیں چلیں گی. ہرگز نہیں. عمرہ کرنے جاؤ تو پھر اس سوچ کے ساتھ جاؤ کہ وفاداری کا حق پورا ادا کرنا ہے. بالکل ایسا. علامہ صاحب کیا فرمائیں گے؟ جی ہاں، بڑی خوبصورت بات آپ نے بھی پروفیسر نے بھی فرمائی. اصل یہ ہمارے ایمان کی اساس اور بنیاد ہے. پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ہماری جو وابستگی ہے اس کا یہ تقاضا ہے کہ جس کو جہاں پر جو طاقت جو منصب ہے جس کے پاس، اور بالخصوص اس وقت جس کے بعد مطلب کہہ لیجیے کہ ارکان حکومت ہے، ان کو چاہیے کہ وہ پوری غیرت ایمانی کے ساتھ، پوری جرت کے ساتھ اور پورے کہہ لیجیے کہ فکر کے ساتھ اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے اور اپنی آواز بلند کریں اور اقوام عالم کو یہ بات بتا دیں کہ یہ ریڈ زون ہے، یہ نو گو ایریا ہے، اس میں ہم کسی کو جانے کی اجازت نہیں دیں گے اور اس پر بالکل پورا بھرپور احتجاج بھرپور انداز سے کیا جانا چاہیے. جس کی جہاں آواز پہنچتی ہے اپنی آواز بلند کرنی چاہیے. اور یہ 92 چینل کا میں سمجھتا ہوں کہ فرسٹ جو ہے وہ ایک اعزاز بن گیا کہ ہم نے سب سے پہلے اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے اور یہ آواز انشاءاللہ پوری دنیا میں، جی ہاں، پوری دنیا میں، پورے معاشرے میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک غیرت کی آواز بن کے گونجے گی انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. ہاں، آپ نے جذبات ایسے جگا دیے ہیں جنید بھائی، یقین مانیں ایموشنل ہوا میں. خدا کی قسم میری کیفیت عجیب ہو گئی ہے اس وقت. میرا اللہ جانتا ہے. یعنی ہماری جانیں بھی قربان حضور کی ناموس کے. ہماری اوقات کیا ہو گئی ہے آپ یہ بتائیے کہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں اور کھل کر کی جا رہی ہیں اور اب یہ سوچ لگ گئی ہے کہ کون آواز اٹھائے گا پاکستان سے. جنید بھائی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. جی میرا بھی کسی پارٹی سے، کوئی سیاسی پارٹی سے کوئی وابستگی نہیں ہے، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ روزے کی حالت میں ہوں. آقا کی ناموس کی بات جس دن عمران خان نے اقوام متحدہ میں کی تھی، اس کے بعد میں نے کہا تھا اپنے ابا سے، میں نے کہا ابا جی میں 7,000 روپے کلو آٹا خرید کے کھانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں اس بندے کا یہ دینا نہیں دے سکتا. سبحان اللہ. مجھے نہیں پتا معاشی ترقی کیا ہوتی ہے، مجھے پتا ہے کہ میری روحانی ترقی کے لیے، میرے آقا کی ناموس کے لیے آواز اٹھانا اور اس لیول پہ اٹھانا میرے لیے بھی بڑا ضروری ہے. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں پہلی دفعہ عمران خان کا جی کہ مسلمانوں کو سینہ چھوڑا ہو گیا تھا. جینے کا مقصد کیا رہا جینا کو جینا تھوڑی ہے سر. آپ دیکھیں نا کہ وہ اپنی جو ان کے ہولوکاسٹ ہے جی یار، وہ اس کا ریفرنس دے کے بات کرے. آپ نام نہیں لے سکتے. 14 سال قید ہے. ایسے اتنا دلیر آدمی اور آقا کی ناموس کے لیے ایسی دلیر چاہیے. ایسا ہی چاہیے. گیدڑ نہیں ذکر کر سکتا آقا کی ناموس کا. پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت اور افطار کا موقع ہے اور آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں کچن کی جانب. دیکھتے ہیں کہ عائشہ صاحبہ کہاں تک پہنچی ہیں. جی سر، یہاں پہ میں نے جو ہے کڑھائی کو بالکل جو ہماری ہانڈی ہے اس کو ریڈی کر لیا. بس اس کو لاسٹ منٹ میں تھوڑی سی کریم، تھوڑے سے دھنیے اور ادرک کے ساتھ سرو کروں گی. کھیر بھی ہماری ریڈی ہو گئی تھی، اس کو میں نے چاندی کے ورق اور پستہ بادام کے ساتھ فریزر میں رکھ دیا. جی سر بالکل. یہ چک کے فریج میں میں نے رکھی ہے جو کہ 1 گھنٹے میں جو ہے نا اس کو بالکل ٹھنڈا کر دے گا. واہ. کیونکہ یہ اٹیلین بیس جو ہے ہماری، یہ دیکھیے گا. واہ واہ واہ. یہاں پہ میں اس کو رکھتی ہوں. یہ اسکرین پہ نظر آ رہا ہے نا یہ سارا. ہاں ٹھیک. اور کیا؟ اور اس کے ساتھ سر ہمارے ساتھ آج کچن میں اگین لیمن میکس جو ہے جس میں 1000 لیموں کی طوفانی طاقت ہے، تو اس سے جو ہے چکنائی بالکل کٹ جاتی ہے. تو میں ایک ڈیمو کر کے دکھاؤں گی. ڈیمو کر کے دکھائیے. اب اتنی ٹینشن میں کیوں لگ رہی ہیں آج آپ؟ نہیں سر بالکل بھی نہیں. کیوں رہی ہیں آپ؟ بالکل بھی نہیں سر. ابھی میں بس یہ برتنوں کی ٹینشن اب لیمن میکس نے ویسے کم کر دی ہے. برتنوں کی ٹینشن تو اور دیکھیں برتن اور عورت کا چولی دامن کا ساتھ ہے. بالکل سر. تو رمضان میں آپ کو پتہ ہے افطار ہوتی ہے. کبھی برتنوں کو عورتوں سے ٹینشن ہوتی ہے کہ اتنا کیوں ہوتی ہیں؟
عورتوں کو برتن سے ٹینشن ہوتی ہے کہ ہمیں دھونے ہیں. تو جو لیمن میکس ہے وہ عورتوں کا بہترین پارٹنر ہے کہ وہ ٹینشن ختم کر دیتا ہے کہ آپ گھنٹوں کچن میں نہ گزاریں, صرف آپ کچھ ہی دیر میں برتن کو چمکائیں. اور یہ زیادہ سپورٹیو تب ہو جاتا ہے جب شوہر برتن دھونے والا ہو. سر یہ تو بہت ناپید چیز سارے مسائل حل ہو گئے. یہاں پہ میں نے بالکل اپنی پلیٹ کو جو ہے وہ کلین کر لیا, یہ بالکل چکنائی سے پاک ہے اور زبردست. اور اس کو بس میں سٹینڈ میں لگاتی ہوں. ٹھیک, تو اور کوئی کارگزاری ہو گئی آپ کی پوری؟ سر اب ڈالڈا کا ذکر انشاءاللہ ہم تھوڑی دیر میں دوبارہ وہ تو ہمیں پتا 80 ماہوں کا انتخاب ہے. نہیں سوری 80 سال سے ماہوں کا اعتماد ہے. اچھا اب یہ بتائیے ڈاکٹر صاحبہ کہ یہ جو دانتوں کا ظاہر ہے دانتوں سے بڑے امراض پیدا ہوتے ہیں, تو ایک تو یہ بتائیے کہ ہمیں دانتوں کی کیئر کس طرح کرنی چاہیے, کس حد تک کرنی چاہیے, ایک بات. دوسرا ہمارے یہاں جو کافی اور چائے کا بڑا ایک رجحان رہتا ہے صاحب ہمیں کہ فوراً افطار کے بعد ہمیں کافی یا چائے چاہیے, پھر تھوڑی دیر بعد, پھر تھوڑی دیر بعد, تو پوری رات مطلب جو جاگنے والے لوگ ہیں چلتا ہے رہا. تو کیسے اس کو ہمیں مینٹین کیسے کرنا چاہیے؟ بہت امپورٹنٹ سوال ہے, جو دانتوں کا کیسے خیال رکھنا چاہیے, حفاظت کیسے کرنی چاہیے. میرے خیال سے یہ بہت ہی اچھی بات کسی نے کہی ہے کہ جو منہ ہے نا وہ گیٹ وے ہے آپ کے معدے تک. بالکل ٹھیک ہے. تو جیسا آپ کھائیں گے, جو آپ جس طرح چبائیں گے, پوری طرح اس کو چبائیں گے کہ نہیں, وہ ساری چیزیں آپ کے معدے پر پر اثر کریں گی. ہم اصل میں ہم کھاتے نہیں ہیں, ہم نگلتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور رمضانوں کے دوران سب سے پہلی چیز جو صفائی کی میں شروع کروں گی اور پھر بتاؤں گی کس طرح سے اس کا خیال رکھنا چاہیے. بہت سارے لوگ یہ گھبراتے ہیں کہ ہم اگر برش کر لیں گے یا ہم ماؤتھ واش کر لیں گے تو ہمارا روزہ شاید ٹوٹ سکتا ہے. تو یہ میں کلیئر کر دوں, اور عالم بھی ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں, وہ بھی اس چیز کو سیکنڈ کریں گے. پر جلتے ہیں, خیال رکھیے گا بات کرنے سے پہلے. لیکن یہ بڑی ریفرنس والی بات کہوں گی کہ یہ بے شک ہے کہ آپ پوچھ لیجیے گا. بالکل بالکل پوچھ لیجیے گا. بالکل منہ کا خیال اتنا لازمی ہے رکھنا کہ کہتے ہیں کہ اتنی صفائی اگر آپ برش کر رہے ہیں تو اس میں یہ صرف خیال رکھنا ضروری ہے کہ نگل نہ لیں یا ذائقہ نہ آ جائے اس کا, ادروائز یہ آپ کا روزہ جو ہے مخروح ہو سکتا ہے. دوسری چیز یہ کہ اگر آپ کو ایسا آپ گھبرا رہے ہیں کہ آپ کا ہو سکتا ہے برش کرتے وقت آپ کا پیسٹ آپ نگل لیتے ہیں, آپ کی وہ پریکٹس نہیں ہے, تو آپ صرف پانی سے اس کو دھو کے اور اسے تھوک دیں تاکہ آپ کا منہ جو ہے وہ صاف رہے, آپ کو زیادہ خشکی محسوس نہ ہو اور خوشبودار منہ رہے. دوسری بات جو منہ کا خیال رکھنے کے لیے میں نے غذا کی پہلے بھی بات کی تھی, وہ آدھی ہماری رہ گئی تھی. جو کچھ سوال بھی آ رہے تھے ہمارے پاس یہاں پہ کہ جو میں وائٹ ٹی کی بات کری تھی, اس کا استعمال اسی طرح ٹی کی طرح کرنا ہے. بس 1 چائے کا چمچ جو ہے وہ آپ نے ڈال لینا ایک پانی میں 2 کپ کے لیے, اور اس کو جب تک 3 منٹ تک بھگا کے رکھیں, 3 منٹ بعد اس کو اس طرح پکا لیں اور پھر چھان لیں جیسے آپ باقی چائیوں کو چھانتے ہیں. ڈاکٹر معین نظامی صاحب اور میں تو متفق ہو گئے نا اس بات, وہ تو چھوڑ دیں آپ, وہ تو معاملہ ہی ہو گیا ایک طرف. اس کے بعد چائے اور کافی کا استعمال کی وجہ سے کیا نقصانات ہوتے ہیں, یہ ریسرچ بھی کہتی ہے اور یہ ثابت بھی ہوا ہے کہ کافی کے اندر ایسے کیفین اور ایسے کمپوننٹس ہوتے ہیں جو آپ کی باڈی کے اندر ڈی ہائیڈریشن کرتے ہیں. اور ڈی ہائیڈریشن وہ کیسے ہوتی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں جو چائے اور کافی بہت پیتے ہیں, تو بار بار ان کو یورینیشن یا واش روم جانے کی ایک شدت ہو جاتی ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ زیادہ یورینیٹ کرتے ہیں, وہ ایک ڈائیوریٹکس کی طرح کام کرتا ہے. تو یہ ہم بتاتے ہیں کہ ڈی ہائیڈریشن سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اس کی آلٹرنیٹیوز کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کریں. جس طرح میں نے وائٹ ٹی بتایا, میں نے بتایا ملک لیں, سوپ لے سکتے ہیں آپ, اور سب سے اچھی بات ملک بڑا سپورٹیو ہے نا. جی بالکل بالکل, اور وہ تو بہت آپ کے لیے وہ بھی ہے نا ایک طرح سے کہتے ہیں کہ ہیلنگ بھی کرتا ہے, وہ آپ کی باڈی میں اینٹی انفلیمیٹری. میں پرسوں بھی بات کر رہا تھا کہ وہ یہ تھوڑا سا میں بھی ذرا موٹیویشن کر رہا ہوں آج کل لوگوں کی نا, موٹیویشنل اسپیکر نہیں ہوں, موٹیویشن کر رہا ہوں. میں 12 بجے سحری کر لیتا ہوں, ماشاءاللہ. ہاں 12 بجے سحری کر لیتا ہوں, بڑی سادی سی سحری ہوتی ہے میری. اور میں 3:30 پونے 4 بجے کا جو 4 بجے کا ہمارا جو بریک آتا ہے سحری ٹرانسمیشن کا, میں صرف ایک دودھ کا جو باؤل ہوتا ہے بالکل وہ پیتا ہوں بس. بالکل. وہ کتنے کلو ہوتا ہے سر؟ وہ اتنا ہی ہوتا ہے, وہ اتنا ہی ہوتا ہے. اور پورے دن مجھے اب میں ریلیکس ہوں اس وقت, بالکل میں یہی بتا رہی ہوں جی, فریش ہوں بالکل. آپ مجھ سے بھی 10 گھنٹے ٹرانسمیشن کرا لیں. مجھے بات ہو رہی تھی کہ میں کچھ ایسے فوڈز بھی بتا سکتی ہوں جس کو کھانے سے آپ کا روزہ گزر جائے گا. اچھا میرا ایک سوال ویسے ہی آ رہا تھا, میں ایسی خوراک کیوں کھاؤں کہ وہ شام تک مجھے بڑی انرجیٹک رکھے, تاکہ میں روزے کی جو فضائل ہیں یا اس احساس سے نکل جاؤں. یہ تو پھر نہیں, یہ بات تو صحیح, یہ بات تو صحیح, یہ بات تو میں ایگری, لیکن وہی بات ہے جو ان کو اپنا کام کرنے دیں. نہیں وہ کریں, میں تو ویسے ہی کہہ رہا تھا. افتخار بھائی نے صحیح توجہ دلائی ہے کہ ہمیں مطلب احادیث طیبات میں اس کا حکم بھی ملتا ہے کہ روزہ رکھ کے خالی سوتا نہ رہے اور اپنے کو سہل پسندی میں وہ بھوک پیاس محسوس, یہ شدت اس کی محسوس کرنا اس کا اجر ہے. ہاں بالکل, مطلب حکم فرمایا گیا کہ یہ ہونی چاہیے. چلے ممی ڈیڈی والے بچے ہوتے ہیں. مفتی صاحب میں جب میں واک کر کے جا رہا ہوتا ہوں نا روز افطاری سے پہلے, آپ تو کرتے ہیں بالکل ٹھیک ہے, میں جب جا رہا ہوتا ہوں اس وقت میں کبھی رش ڈرائیونگ نہیں کرتا کیونکہ راستے میں کھل جائے گا, میرے پاس کھجوریں ہوتی ہیں, میں گاڑی میں رکھتا ہوں. آپ یقین کیجئے کئی بار مطلب رکت طاری ہو جاتی ہے, خدا کی قسم رکت, مطلب یار پیٹ ایسی چیز ہے
بھوک ایسی چیز ہے, میں رو رہا ہوتا ہوں کہ یار حالانکہ میں نے بھی کھا لینا اور اتنا کھا لینا ہے, میرے گھر میں ہر طرح کی چیز ہوگی, اجوا بھی ہوگی, امبر کھجور بھی ہوگی, لیکن یار یہ پھر مجھے سمجھ آتی ہے, وہ کسی نے کہا تھا نا گوتم میں تو ٹھڈ وٹالا ہے, سنیا تینوں بھوک نہیں لگتی. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے بھوک کی فضیلت کے اوپر, تو کسی نے پوچھا کہ بھوک کی بھی کوئی فضیلت ہوتی ہے؟ فرمایا ہاں, بھوک کی فضیلت اس لیے ہوتی ہے کہ فرعون اگر بھوکا ہوتا تو خدائی کا دعویٰ نہ کرتا. واہ واہ واہ, بھوکا ہوتا تو خدائی کا دعویٰ نہ کرتا. بڑی خوبصورت, دیکھیں واہ واہ, سرکار کی بات کر دی. بہت سارے خدائی دعوے پیٹ بھرنے کی وجہ سے ہوتے ہیں. ہاں اسی وجہ ہوتے کس وجہ سے؟ اللہ کی مقصد یہی ہے نا کہ مطلب بھوکا پیاسا رہنے سے دوسروں کی بھوک پیاس کا تمہیں. اچھا وہ جو آپ نے خاتون کے جلسے میں بم پھاڑا ہے نا, اگر آپ اجازت دیں اپنا جلسہ مکمل کریں. اچھا جی, اس کے بعد یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو میں بات کرتی ہوں, اور مجھے ان سے بات سے یاد بھی آیا کہ یس بالکل یہ ایک مائنڈ گیم ہوتی ہے. اگر رمضانوں میں آپ کو لگے کہ آپ بار بار یہ سوچتے ہیں مجھے بھوک لگے گی, تو آپ کو بھوک لگے گی. اگر آپ ایسے خوراک کھائیں گے جو آپ کو فلنس دے دے پورے دن, تو آپ کو کبھی بھوک نہیں لگے گی. جو میں بات کر رہی تھی آپ سے, اس کی امپورٹنس سحری میں بھی ہے اور افطار میں بھی ہے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بلا وجہ بہت بھوک لگ رہی ہوتی ہے, جیسے میں نے بات کی فائبرز کی, پروٹینز کی, پانی والی غذاؤں کی. ایک اور چیز ہے جو آپ کو بہت فلنس دے گی, وہ ہے آپ کی مکھانا. آپ نے سنا ہوگا پاپ کارن, جی بالکل پاپ کارن کی طرح دکھتا ہے, بالکل اسے فاکس نٹس کہتے ہیں, اور اس کی فضیلت اتنی اچھی ہے کہ اس کے اندر فل آف فائبرز ہوتے ہیں, فل آف مائکرو نیوٹرینٹس. بالکل. اب اس کے اندر کیا کیا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں. پوٹیشیم ہے اس کے اندر کیلشیم ہے, سب سے اچھی چیز جو آپ کو دودھ سے بھی مل رہی ہے, تو اس کے اندر کیلشیم ہے, آپ کی بونز بھی صحیح ہو رہی ہیں, آپ کے دانت بھی ٹھیک ہو رہے ہیں, ہر چیز, آپ کی بھوک بھی پوری ہو رہی ہے. اس کے بعد اس کے اندر آئرن ہے, جو ایک کہتے ہیں کہ جو ایک پریگننٹ ہے, حاملہ خواتین بھی ہوں یا جو بھی بریسٹ فیڈنگ مدرز بھی ہوں, وہ بھی استعمال کر سکتی ہیں, اتنی اچھی ہے. استعمال کا طریقہ یہ ہوتا ہے, ہم اسے روسٹ کرواتے ہیں. آپ توے پر جو ہے وہ تھوڑے سے اگر چاہیں نمک تھوڑا سا, ہلدی, اور تھوڑے سے اگر آپ کو اس میں تھوڑا سا ٹیسٹ لانا ہے تو مرچیں تھوڑی سی ڈال دیں, تھوڑا سا نمک ڈال, تھوڑی سی ہلدی ڈال کے اس کو اچھی طرح روسٹ کر لیں. جی جی جی. اور اس کو جس طرح پاپ کارن کو آپ کھاتے ہیں, ایک جار بنا کے اس کو کھاتے رہیں. یہ ویٹ بالکل بھی نہیں. اس اب دوسرے سے فضیلت کیا ہے, اس سے ویٹ لاس بہت ہوتا ہے. جی جی جی, اس سے ویٹ لاس. چلے اسلامک پروگرام کو یہ فائدہ تو میں بھی اب یہی کہا کروں گا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں واقعی فضائل بیان کروں گا. مکھانا میں نہیں سمجھ پا رہا. مکھانا ہمارے ہاں تو خود ساختہ ایک مٹھائی ٹائپ ہوتا ہے, ایسا پھول سے. نہیں وہ پاپ کارن ٹائپ کا ہوتا ہے. نہیں وہ پاپ کارن ٹائپ ہوتا ہے. صحیح میں پہنچ گیا. ٹائپ ہوتا ہے مکھانا, بڑا اچھا ہوتا ہے, بڑا اچھا ہوتا ہے وہ. میں آپ کو اور بتاتی ہوں اس کی فضیلت. میں کیوں کہہ رہی ہوں کہ یہ بہت وزن نہیں بڑھے گا اس سے. یہ کہتے ہیں اس کے اندر کہ اس کے اندر گیلک ایسڈز اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں, اور کلوروجینکس اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں, جو یہ کولیسٹرول کو کم کرواتے ہیں, آپ کے کولیسٹرول لیول کو. جی, تو اس سے یہ کولیسٹرول کا پیشنٹ ہے یا کوئی بہت وزن جس کا ہے بڑھا ہوا, وہ اگر یہ کھانا بھی چاہے, اسے جیسے سمجھ لیں کوئی چیز کی بھوک لگی تو اس سے کھا سکتا ہے وہ. یعنی عموماً میں مثال کے طور پہ یہ لوگ جیسے بھنے ہوئے چنے ہوتے ہیں, بالکل, اچھا اس میں ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے. جی وہ نارملی میں آپ کو بتاؤں, میرے پاس عموماً میرا ہوتا یہ تھا کہ میرے آفس میں ٹیبل پہ ساتھ وہ رکھے ہوتے تھے, وہ میں کھاتا رہتا. تو مجھے ایک طبیب نے کہا کہ یہ آپ یہ چھوڑیں, یہ تو آپ ایک تو یہ کہ آپ کا معدہ خشک کرے گا, بالکل ڈرائی قبض کر دے گا, دوسرا یہ کہ وہ ایسیڈیٹی پیدا کرے گا, جلن پیدا ہوگی. بالکل بالکل, میں نے سمجھ میں آ گئی, میں نے چھوڑ دیا. تو یہ مکھانے جو اس طرح کی کوئی کام. اچھا مکھانے, میں کہوں گی ہر چیز کی بہت زیادہ اگر لمٹ سے آپ یوز کریں تو اس کی کہتے ہیں نا متوازن میں ہر چیز استعمال کرنی ضروری ہے, ہر چیز کی بیلنس چیز ضروری ہے. تو ہر چیز کا ایک ہوتا ہے کہ ہینڈ فل, ہمیشہ یاد رکھیں ہر چیز ہینڈ فل کھانی چاہیے. کھانا بھی ہینڈ فل کھانا چاہیے, یعنی ایک مٹھی میں جتنے آپ کے آ جائیں, چاہے وہ آپ کے نٹس ہوں, چاہے وہ آپ کی مکھانا ہو, چاہے وہ آپ کے چنے ہوں. پھر وہ گائے بگائے کھاتے ہیں. چنے بہت جگہوں پہ اچھی بھی چیز کرواتے ہیں, آپ کو نزلہ زکام سے بچاتے ہیں. بالکل, تو بہت فائدے بھی ہوں اس کے, کچھ نقصان بھی ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. آپ پلیز اپنا جلسہ روکیں, میں اس وقت ٹینس ہوں. مجھے تو وہ مکھانوں کا ایک تو آپ سے سمجھ آ گیا, وہ آپ سے پوچھنا ہے میں نے, وائٹ ٹی کا 2 باتیں سمجھ آ گئی مجھے آپ کی. اچھا اب ذرا یہ بتائیے, اپنا وہ آپ کی ایک نظم بڑی مشہور ہوئی تھی, وہ میرے خیال ہے وہ, جی بالکل, وہ ڈاکٹر صاحب چونکہ بڑی سعادت ہے, 2 شعراء کو میں سامنے بٹھا دیتا ہوں, شمع میں جلاتا ہوں, بیچ میں بیٹھا رہتا ہوں, میں کبھی آپ کو سنوں کبھی آپ خود شمع ہے نا. وہ کیا ہے, وہ کسی بشر میں 1000 خامیاں ہیں. جی وہ ایسے ہے کہ اب سر جواب شکوہ آنا چاہیے آپ کی طرف سے, تب مزہ آئے گا. نہیں آج تو نہیں شکوہ. وہ ہے کہ کسی بشر میں 1000 خامی, اگر جو دیکھو تو چپ ہی رہنا. واہ, کسی بشر کا جو راز پاؤ یا عیب دیکھو, سبحان اللہ, تو چپ ہی رہنا. واہ واہ. اگر منادی کو لوگ آئیں, تمہیں کرے دیں, تمہیں منائیں, تمہاری ہستی کے گیت گائیں, تمہیں کہیں کہ بشر میں دیکھی برائیوں کو بیان کر دو,
تو چپ ہی رہنا. واہ واہ سبحان اللہ. جواز یہ ہے, دلیل یہ ہے, ضعیف لمحوں کی لغزشوں کو, حرام نعتوں کی قربتوں کو, کیا کہنے, ہماری ساری خباثتوں کو, ہماری ساری حماقتوں کو وہ جانتا ہے, وہ جانتا ہے, وہ دیکھتا ہے, مگر وہ چپ ہے. کیا بات ہے, وہ چپ کیا ہے. بات. اگر وہ چپ ہے تو میری مانو وہ کہہ رہا ہے کہ چپ ہی رہے. سبحان اللہ. بہت خوب, بہت خوب. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. سر چند مصرے ہو جائیں ذرا. یہ جناب اخلاقی امداد باہمی ہے. واہ واہ, کیا اچھی بات. جی, عیب پوشی, نظر انداز کرنا, یہ نفسیاتی سہارا ہے. اور آپ اس موضوع پر کلام فرمائیے, بہت اچھی بات ہے. اس کو ذرا اس کی تشریح جی میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت بابا فرید نے فرمایا ہے. ایک تو پہلے وہ بتا دوں جو روٹی ووٹی پر اور خزاق اور پیٹ پر بات ہو رہی تھی. بابا فرید نے فرمایا کہ روٹی جو ہے نا ایمان کا ایک ستون ہے, چھٹا رکن ہے, کہ اور حدیث شریف ہے قاد الفقر ان یکون کفرا, کبھی مفلسی کفر تک لے جاتی ہے. جی, ایک 5 رکن ایمان دے تے 6واں فریدا ٹک جے نہ ہووے 6واں تے 5 جاندے موک. بالکل ایسا ہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ جملہ فنون شیخ نہ ارزد بنیم خس, راحت بدل رساں کے ہمیں مشرب است. عالم فاضل ہیں آپ, بڑی عظیم الشان شخصیت ہیں, جو کچھ بھی ہے بیکار ہے اگر آپ سے کسی دل کو راحت نہیں پہنچی تو آپ کا مقصود تخلیق ہے دوسروں کو راحت پہنچانا. واہ, یعنی آپ کسی سے ملیں تو اس کو ملنے کی ایک ٹھنڈ محسوس ہو, اور وہ دوبارہ ملنا چاہے, نہ کہ اس میں ایک تپش محسوس ہو کہ انسان کہے کہ سارے صوفیاء کرام نے یہ کہا ہے, سارے صوفیاء کرام نے یہ کہا ہے کہ ہمیں جو حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اپنانے کی کوشش کرو. واہ, تو اللہ کی صفت تو سب سے بڑی ہے یہ کہ وہ درگزر کرتا ہے اور معاف فرمانے والا ہے, دیکھ کر بھی اندیکھا کرتا ہے, اس کا عفو کرم ستار العیوب ہے. جی, ستار العیوب ہے, غفار الذنوب ہے. تو سارے صوفیاء کرام نے, اور ہمارا جو رورل وزڈم ہے, لوک وزڈم ہے, اس میں بھی حضور اسی پہ ساری دار و مدار ہے. اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت علی سے فرمایا, کوئی کمپلینٹ آئی کہ فلاں جگہ کوئی جرم ہو رہا ہے, ٹھیک, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جائیے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئیے اور آ کے بتائیے. اچھا, ٹھیک. حضرت علی کے بارے میں فرمایا گیا کہ آپ وہاں گئے اور آپ نے آنکھیں بند کر لی, اللہ اکبر, اور واپس آ کے عرض کیا یا رسول اللہ میری آنکھوں نے کچھ نہیں دیکھا. میری آنکھوں نے کچھ نہیں دیکھا. بات جھوٹ بھی نہ تھی. جی بالکل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے اس اقدام کو بے پناہ اپریشیٹ کیا, اور یہ وہ محبوبیت ہے کہ آپ خلق خدا میں ہزار عیب ہیں, نقص ہیں, ان کی امداد کریں آپ. واہ, کیا اچھی بات, اخلاق کو تقویت دینے. سر اس کو اور کھولیں گے بات. بڑی اچھی بات آپ کر رہے ہیں کہ آج تو ہمارے یہاں کپڑے اتارو, کریکٹر اسیسینیشن کرو, اور گن گن کے ایپ بتاؤ. جاتے ہیں جی, لوٹ کے واپس آتے ہیں اور پھر انشاءاللہ گفتگو کا آغاز کریں گے. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات ہے, افطار کا موقع ہے, اور یہ جو امداد باہمی کا تصور ہے ناظرین, اس پہ گفتگو ہو رہی ہے. کیا کمال بات. ابھی ظاہر ہے دونوں صاحب علم بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, یہاں سے جو مصرے آئے اور اس کے بعد جو اس کی انٹرپریٹیشن ہوئی, یہ بھی ایک بڑی کمال بات ہے ناظرین کہ ہم لوگوں کے عیب چھپا کر بھی تو ان کی مدد کر سکتے ہیں, کیونکہ عیب کو ایکسپوز جب ہم کر دیتے ہیں تو پھر اس کے نقصانات بھی تو پیدا ہوتے ہیں نا. علامہ صاحب, یہ کتنی بڑی مدد ہے. مثال کے طور پہ ایک شخص ہے, اس کے اندر عیب موجود ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ اس کے عیب چھپا لیں گے اور معاشرے میں نہیں جائیں گے تو جو نقصانات اس کے ہونے تھے
اس سے وہ بچ جائے گا. یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑی امداد ہے. بتائیے ذرا. یہ دونوں مضامین پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں بیان فرمایا. وہ کیا؟ فرمایا کہ جو بندہ کسی کی دنیاوی پریشانی کو دور کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی پریشانی کو دور فرما دے گا. اور جو بندہ دنیا میں کسی کا کام سنوارے گا اللہ تعالیٰ اس کی دنیا آخرت دونوں کو سنوار دے گا. اور تیسرے نمبر پر اسی میں ارشاد فرما دیا کہ جو بندہ کسی کی دنیا میں پردہ پوشی کرے گا, عیب جوئی نہیں کرے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آخرت میں پردہ پوشی آ گئی نا پوری حدیث. اس سارے مضمون کو ایک ہی حدیث پاک میں, مطلب اصل چیز یہ ہے کہ اسلام دین عمل ہے. ہم یہ پڑھنے پڑھانے تک اپنے آپ کو محدود رکھتے ہیں. اب ان باتوں کو اپنی زندگی میں اتاریں اور اس میں اپنی معاشرت میں اس کو شامل کریں گے تو آپ دیکھیں کہ وہ عیب جوئی جس پہ کھل کے گفتگو ہوئی, یہ بھی امداد باہمی کا ایک چیپٹر ہے کہ ہم کسی دوسرے کو بے عزت ہونے سے بچا لیں گے کیونکہ اس کی مدد کی ہم نے, اس کو اس رسوا ہونے سے بچا لیں گے. اس کا کوئی بھی اس کے گھر والوں کا, اس کی فیملی کا کوئی بھی عیب ہمارے اوپر ظاہر ہوا تو ہم نے اس پہ پردہ ڈال دیا. اللہ تعالیٰ ہماری آخرت میں اس بات میں سوچ رہا ہوں. دیکھیں نا ایک باپ مثال کے طور پہ اس کا کوئی فیل فرض کیجیے, اس کا کوئی فیل کسی کو پکڑا گیا اور وہ چند لوگوں کو پتہ ہے اور پتہ چلا کہ مثال کے طور پہ اس کے بیٹے کی یا بیٹی کا بھی رشتہ ہونے والا ہے. خدا نہ خواستہ وہ فیل آپ نے ایکسپوز کر دیا تو پتہ چلا ان کا رشتہ جو آیا تھا یا آنے والا تھا یا گیا ہوا تھا وہ سب ایک طرف کھلی ولی ہو گیا. تو اگر آپ نے اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا تو اس کی آپ نے ایسی مدد کر دی کہ اس کا گھر جو بچ گیا, اس کی بچی کا گھر بچ گیا. یہ چھوٹی سی مثال, آئندہ تائب ہو جائے, آئندہ تائب ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. کیا آپ کچھ مصرے وغیرہ سنانے والے تھے آپ؟ کیا جی وہ میں وہی بات کر رہا تھا. وہ ہے کہ اس کو بڑی عزت صاحب نے دی. وہ میں لوگوں سے محبت میں انائیں چھوڑ دیتا ہوں. ہائے ہائے کیا اچھا ہے. میں لوگوں سے محبت میں انائیں چھوڑ دیتا ہوں, وفائیں یاد رکھتا ہوں, جفائیں چھوڑ دیتا ہوں. کیا بات. کھلے رکھتا ہوں دل کے راستے ناراض لوگوں پہ. اچھا کھلے رکھتا ہوں دل کے راستے ناراض لوگوں پہ. میں واپس آنے والوں کی خطائیں چھوڑ دیتا ہوں. سبحان اللہ سبحان. اور میں سب لوگوں سے ملتا ہوں, ادب سے بات کرتا ہوں. واہ کیا کہن. میں سب لوگوں سے ملتا ہوں, ادب سے بات کرتا ہوں. یہ شہرت اور بلندی کی ہوائیں چھوڑ دیتا ہوں. اور شعر دیکھیے گا کہ تکبر شور کرتا ہے, کرو تذلیل لوگوں کی. ہائے ہائے واہ 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 واہ. تکبر شور کرتا ہے. ابلیس اندر کا تکبر شور کرتا ہے, کرو تذلیل لوگوں کی. میں اپنے نفس کی ساری صدائیں چھوڑ دیتا ہوں. میں اپنے نفس کی ساری صدائیں چھوڑ دیتا ہوں. اور آخری شعر دیکھیے گا کہ کوئی دل کو دکھائے مسکرا کے بات کرتا ہوں. میرے آقا کی سنت ہے نا. کوئی دل کو دکھائے مسکرا کے بات کرتا ہوں. نبی کو یاد رکھتا ہوں, خطائیں چھوڑ دیتا ہوں. نبی کو یاد رکھتا ہوں, خطائیں چھوڑ دیتا ہوں. میں لوگوں سے محبت میں انائیں چھوڑ دیتا ہوں, وفائیں یاد رکھتا ہوں, جفائیں چھوڑ دیتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جنید بھائی میں تھوڑی سی ایک بات کرنا چاہوں گا, اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا. میں دیکھنے والوں کو خدا کی قسم اس بات کا یقین دلاتا ہوں, میرے آقا دو جہاں سرکار مدینہ سے بڑی کائنات کی کوئی ہستی نہیں ہے. بے شک آقا اللہ کے آخری نبی ہیں اور رحمت للعالمین ہیں. اور تمام عالمین میں جتنی مخلوقات رہتی ہیں سب کے لیے رحمت ہے. اللہ. میں وہ مسلمان ہرگز نہیں ہوں کہ میں مسلمان کے گھر پیدا ہوا, الحمدللہ ہوا, لیکن میں نے اسٹڈی کیا, میں نے دین اسلام کے علاوہ بہت کچھ پڑھا. اور خدا کی قسم یہ اس طرح گول چکر ہے نا, یوں کاٹ کے واپس آ گیا اسی جگہ پہ, نہیں یار میرا دین سب سے اچھا ہے. اور یہ جو ہم کہتے ہیں کہ جی دقت ہے, ذرا تھوڑی سی مشکل ہے, کچھ مشکل نہیں ہے. دین کا راستہ سب سے آسان راستہ ہے. اور میرے آقا کی اخلاقیات پہ عمل کرنا دنیا کا سب سے آسان کام ہے. سلامت رہیں. آپ صرف ارادہ کر لیجیے. واہ سلامت رہیں. بہت شکریہ آپ تشریف لائے, بہت شکریہ عزت افزائی کا. ہمارے ساتھ رہے ناظرین, جا کے لوٹس کے واپس آتے ہیں اور گفتگو بھی ہوگی اور بڑی پیاری سی ٹپس ابھی انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ ڈاکٹر سلیمہ صاحبہ سے لے کے دیں گے. اور شہباز بھائی سے حسین سے کلام تو ہم نے سننا ہی ہے. لوٹ کے آتے ہیں. جی سر افطار ریڈی ہے ہماری.
واہ. यहाँ पे मैंने जो हमारी मखनी हांडी थी उसको मैंने डिश आउट कर लिया और इसको मैंने थोड़ा सा धनिया और अदरक के साथ गार्निश कर दिया. यहाँ पे हमारी जो कद्दू की लौकी की जो खीर थी. डॉक्टर साहब जरा दीदार तो फरमाइए. सुभान अल्लाह, सुभान. जी बिल्कुल सर. और यहाँ पे मैंने बस ड्रिंक भी रेडी कर दिया. मैंने अंगूर और पुदीने को नींबू के साथ अच्छे से ब्लेंड किया, उसमें बर्फ़ डाली और सोडे के साथ इसको सर्व कर दिया. वाह वाह. और सर यहाँ मैं बताती चलूँ कि मैंने सारा खाना बताया ज़रूर करें. जी सर, यही मैं अब अर्ज करूँगी कि ये सारा खाना जो है हमने डालडा कुकिंग ऑयल में बनाया. 80 साल से माओ का एतमाद है. 80 साल माओ का. 80 साल से. और 80 साल से सर वो मैं तो वाकई 82 साल की होगी जिन्होंने एतमाद किया होगा. और सर बस यही है कि डालडा आपको पता है क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता. बरकत भी बहुत होती है उसमें. बिल्कुल, बरकत भी और बचत. मुझे याद हो गया. देखिए सर बस अब आपको याद हो गई, ये ज़्यादा ही अच्छा हो गया. तो सर बस हमारी इंशाल्लाह इफ्तार है. असल तो बरकतें दुरूद शरीफ की हैं. बिल्कुल सर. सर बिल्कुल आपके शौहर ने आपको जो जिस लाइन पे लगाया है वो जबरदस्त लाइन है. सर वो उम्रे पे गए हैं तो मुझे वहाँ से. अच्छा, उम्रे पे गए हैं माशाल्लाह. जी सर, वो 11 तारीख को गए हैं. वाह वाह. सबके लिए दुआ करें जी. ये डॉक्टर साहब देखें कितनी प्यार से फरमा रहे हैं. हम सब के लिए हमारा सलाम भी तमाम देखने वालों का, हमारी पूरी टीम का, डॉक्टर साहब का, सबका, हमारा सबका सलाम भी और हमारे लिए दुआ भी खास तौर पे. चल बहुत शुक्रिया जी. तो अब आइए ज़रा डॉक्टर साहब मौजू की तरफ आते हैं. लेकिन मेरा ख्याल है इससे कबल अगर एक आध दो टिप्स जी ज़रूर, ताकि फिर वंस उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे. अच्छा, अब सहर इफ्तार बहुत आराम से गुजरें, चिल होके गुजरें, उसके लिए क्या किया जाए? वैसे होना तो ये नहीं चाहिए, लेकिन अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे, चलिए बता दें. अच्छा, अभी हम बात भी कर रहे थे, मेरे ख्याल से मैं उस मौजू से शुरू करूँगी. बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि रमज़ान में थोड़ा रेस्ट कर लिया जाए, रिलैक्स हो जाएं, तो भाई सो के शायद रोज़ा निकल जाएगा. ये सबसे गलत सोच है. आपने अपना वही रूटीन रखना है. वर्क पे जाएं या घर में होते हैं तो घर में मसरूफ़ रहें, कामों में अपने आप को मसरूफ़ रखें ताकि आप ज़्यादा सोचें नहीं. ये सब कुछ एक साइकोलॉजिकली होती है. वो जो लोग उम्मत पे एहसान करते हैं रोज़ा रख के, वो बड़ी गलत चीज़ है. मेरे ख्याल से ये बर्दाश्त, सेल्फ कंट्रोल की बात होती है, रोज़ा पेशेंस की बात होती है. तो वही तो एग्जाम्पलीफाई करना है हमने लोगों के दरमियान. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आप अपना वो रूटीन को सेट रखें. क्या चीज़ आप कर सकते हैं अपने आप को, ये सबसे राइट टाइम होता है. जो वो लोग जो वेट लॉस करना चाहते हैं, जो अपने मैदे पे जितना जोर पड़ा उससे कम करना चाहते हैं, ये सबसे अच्छा टाइम होता है. वो क्या है कि आप वॉक करें 30 मिनट्स तक. रमज़ान के अंदर रिकमेंडेड है. बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं थक जाऊँगी या थक जाऊँगा अगर मैं रोज़े में इतना वॉक करूँगा. इसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. आपके सारे रिजर्वायर रिस्टोर्ड हुए हुए हैं, वो ब्रेक डाउन होने चाहिए. और यही तो बात है हमें चाहिए रोज़े में कि आपकी जब तक रिजर्वायर ब्रेक डाउन होंगे तब तक आपकी वो एनर्जी जो वहाँ सेफ थी वो खत्म होगी और आपका वेट लॉस होगा आहिस्ते आहिस्ते. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कोलेस्ट्रोल. जी, कोलेस्ट्रोल हमारा रिस्टोर्ड हो जाता है. फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर ये नेचर होता है कि वो बड़े रिस्टोर्ड हो जाते हैं. प्रोटीन फाइबर जो फाइबर्स और प्रोटीन्स होते हैं, मैंने दुश्मनों को कैसे निकाला जाए. जी, जो फाइबर्स और प्रोटीन्स है उसके अंदर ये फायदेमंद चीज़ है. जो हम खजूर में भी फाइबर ले रहे हैं, बाकी ग़िज़ा में भी प्रोटीन्स ले रहे हैं, उनका ये फायदा होता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता टूट रहे होते हैं. तो पूरे दिन में आपके पास फुलनेस होती है, जो मैंने पहले भी बात की. तो आप वॉक करेंगे, अपने आप को उस तरह बचाएंगे, ऑफकोर्स पेशेंस रखेंगे कि अपने टाइम पे रोज़ा रोकना है, ज़्यादा ओवर ईटिंग नहीं करनी, तो आपका पूरी तरह मैदा भी ठीक रहेगा. ये वॉक और ये सारी चीज़ें जो है वो कोलेस्ट्रॉल जैसे घुसपैठियों को जो है जिस्म से बाहर निकालते हैं. अच्छा, दूसरा सवाल, बिल्कुल दूसरे लोग ये भी सवाल करते हैं मैं बहुत सारी दवाइयाँ ले रही हूँ, मैं कब लूँ अगर मैं रोज़ा रखूँ. लोग इस चीज़ को ऐसा सोचते हैं कि जैसे मैं रोज़ा रखूँगी तो शायद मैं दवाइयाँ नहीं ले सकती. बिल्कुल गलत सोच है. आप सहरी से पहले जो है अपनी दवाइयाँ ले लें, बंद करने से पहले रोज़ा जब, और इफ्तार के फ़ौरन बाद. उसके बाद आपने, मैंने जो पहले बात की, आपने कुल्ली और ब्रश प्रॉपर करके और सहरी जब आपने बंद करनी है वो दही से बंद करनी है. उसके बाद जब इफ्तार में आपने ओपन करना है तो 10 मिनट पहले, जब आपने रोज़ा खोल लिया, खाने से 10 मिनट पहले आपने सबसे पहले मिंट मार्गरीटा जैसी कोई ड्रिंक ले लेनी है जो घर में बनी हुई हो, मिंट की हो, जो आपके मैदे को, जो आपकी बदहज़मी उसको बचाए, और पानी वाली ग़िज़ा से फिर आगे शुरू करना है. और 10 मिनट बाद खाना खा लेना है. इजाज़त है? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी मेहरबानी, बिल्कुल. अच्छा, अब ज़रा डॉक्टर साहब ये बताइए, इमदाद बाहमी के हवाले से माशरे के किन किन शोबों पर आप समझते हैं कि ये जो तस्वुर है हमें एक दूसरे की मदद की तरफ देखना चाहिए? जी बिल्कुल. ये बड़ा चूँकि फैला हुआ सवाल है, इस पर गुफ्तगू फरमाइए. जी, बहुत ये वसी और अरीज़ सवाल है. ज़िंदगी में जितने शोबे हैं उन सब में मदद की ज़रूरत है. हम में से हर शख्स जिस पोजीशन पर है वो उसमें मदद फराहम कर सकता है. कुछ तो लाजमी है, माली मदद सबसे नुमायाँ समझी जाती है. अब देखिए, इस्लाम ने कमाल किया है. यानी दोनों कर्ज लेने वाले और कर्ज देने वाले दोनों के हुकूक को पेश नज़र रखते हुए कुल्ली तौर पर तो कर्ज को नापसंद फरमाया. ठीक.
لیکن قرض دینے والوں کو حوصلہ افزائی کی ہے کہ قرض دے دو ضرورت مند کو، اور ساتھ یہ فرمایا ہے کہ جو قرض لے وہ واپس کرے اس کی ذمہ داری سے۔ دینے والے کو کہا کہ بھائی اگر بھول چوک بھی ہو جاتی ہے، ڈیلے بھی ہو جاتا ہے تو آپ صبر سکون کریں۔ دونوں فریقوں کو اسلام نے اس طرح سے کر لیا۔ چھوٹے چھوٹے قرضوں سے ایسا تجربہ بھی اسلامی معاشروں میں ہوتا آیا ہے کہ لوگ اسٹیبلش ہو گئے۔ بالکل صحیح۔ جائز سفارش بھی ایک اہم امداد باہمی ہے۔ واہ۔ ناجائز سفارش ہم چلا رہے ہیں بہت کثرت سے، بالکل ٹھیک، اور گناہگار ہو رہے ہیں۔ جو نیپوٹزم ہمارے یہاں نیپوٹزم ہے، اقربا پروری بہت زیادہ ہے۔ جو جائز ہے وہ نظر انداز ہم کر بیٹھے ہیں۔ جائز سفارش یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی بیچارے کی حقدار ہے، وہ حق تلفی ہو رہی ہے اور کسی بڑی جگہ تک اس کی پہنچ نہیں ہے، تو آپ مہربانی فرما کے بیچ میں واسطہ خیر بنے، اس کی آواز وہاں تک پہنچائیں۔ کیا اچھی بات، یعنی کوئی ضرورت مند آپ کے پاس آگیا، آپ کو پتہ ہے آپ کے انڈیکس میں نمبر موجود ہے، مطلب اس میں آپ وقت نہ لگائیں، فوراً کر دیں۔ یہ بھی امداد باہمی، بہت زیادہ بڑی امداد باہمی ہے، اور اس سے تو بڑے لوگوں کے کام ہو جاتے ہیں، فون جانے سے کام ہو جاتے ہیں۔ بالکل۔ ہمارے توسط سے کسی انسان کا کوئی کام ہو گیا یا کسی مسلمان کا کوئی کام ہو گیا تو ہمیں یہ جزو ایمان سمجھنا چاہیے۔ کتنی اچھی بات کہ اللہ تعالیٰ ہمارا کام کر رہا ہے، اچھی بات، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا۔ ہمارے سارے صوفیاء کرام نے حضور جو امداد باہمی کا کیا ہے، حضرت مولانا جلال الدین رومی، آپ کے جو خط ہیں 80% خط جائز سفارشوں پر مشتمل ہیں۔ کیا کہنے، رومی کو کوئی لینا دینا کسی چیز سے نہیں تھا، دوسروں کے لیے لکھتے رہے۔ کیا کہنے، بابا فرید الدین نے ایک ایسا عظیم الشان خط لکھا ہے، حضور آج سند کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اے ایک اللہ کا بندہ، ایک اللہ کے بندے کا کام ایک اللہ کے بندے کو کہہ رہا ہے۔ کیا جملے ہیں، آئے ہائے ہائے ہائے، اگر ریپیٹ کیجئے اس کو۔ ایک اللہ کا بندہ، ایک اللہ کے بندے کا کام ایک اللہ کے بندے کو کہہ رہا ہے۔ کیا اچھی بات ہے۔ اگر کام ہو گیا تو اللہ کرنے والا ہے، اللہ کرنے والا ہے، تو شکریہ کا مستحق ہوگا۔ واہ 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 واہ۔ اور اگر کام نہ ہوا تو رکاوٹ اللہ کی طرف سے ہوگی، تو معذور سمجھا جائے۔ سبحان اللہ، یہ کمال ہے۔ یہ تو میں وائس نوٹ کی صورت میں آپ سے لوں گا، میں کیا کمال بات ہے یہ کسی دن کوٹ کروں گا میں۔ جی ضرور۔ اور شعبے بتائیے، جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے، اور کن کن شعبوں میں ہم لوگوں کی امداد کر سکتے ہیں؟ جنید بھائی آپ نے بیمار ہیں، جی ہاں، آپ نے جیسے بات کی تو یہ بہت براڈ کینوس ہے اس کا، اور اگر ہم دیکھیں تو امداد باہمی کا جو تصور سنت مصطفیٰ سے ہمیں ملتا ہے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کاموں میں گھر والوں کا ہاتھ بٹا رہے ہیں۔ ہاں یہ دیکھیں، یہ امداد باہمی بالکل۔ آپ مسجد نبوی شریف کی تعمیر ہو رہی ہے تو صحابہ کرام کے ساتھ مل کر وہی گارا پتھر آپ اٹھا رہے ہیں، یہ بھی امداد باہمی۔ بے شک۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ جو خندق کے موقع پر خندق کی کھدائی جو ہے وہ ہو رہی ہے، حضور علیہ السلام کے جہاں پیٹ پہ مطلب صحابہ کرام کی ایک ایک پتھر بندھا ہوا ہے، آپ کے 2 پتھر بندھے ہوئے، لیکن آپ اس حالت میں بھی جا کے کدال چلا کے صحابہ کرام کے ساتھ وہ یہ بھی ایک امداد باہمی مشورہ، اپنے آپ کو کسی ایسے لیول پہ نہ بٹھا لیا جائے کہ مطلب بس میرے سب سبارڈینیٹس ہیں اور مطلب میں ساری چیزوں سے کوئی ورا مخلوق ہو گئی۔ یہ اسلام ہمیں یہ تصور دیتا ہے، اور اس میں آپ دیکھیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بندہ بیواؤں کے، یتیموں کے، غریبوں کے، حاجت مندوں کے کاموں میں لگا رہتا ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ ایسا ہے جیسے مجاہد فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر اس کو اجر ملتا ہے۔ اور یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ مجھے یہ بھی یاد پڑتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو صائم اللیل، صائم الدہر اور قائم اللیل کا جو ہے وہ اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اچھا، اس پہ گفتگو ذرا میرا خیال ہے اور ہونی چاہیے، اور تھوڑا سا ہم اس میں یوں سمجھ لیجئے کہ بیچ میں ایک ذرا سا وقفہ لیتے ہیں گفتگو کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ پروردگار عالم، ہماری آج کی روزہ کی جو بھی عبادتیں ہیں، جمعۃ المبارک ہے، ولی کریم سے شرف قبولیت عطا فرما۔ اے مالک، عشرہ مغفرت ان قریب ہم سے جدا ہونے کو ہے، اے مالک اس سے پہلے کہ عشرہ مغفرت بھی جدا ہو جائے، ہماری کامل مغفرت فرما دے، بے حساب مغفرت فرما دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، آبا و اجداد، والدین، اعزہ، اساتذہ، مشائخ سب کی مغفرت فرما۔ مالک ہماری دنیا و آخرت کو بہترین فرما دے، مولا کریم ہمیں دنیا آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچا لے، دنیا آخرت میں ذلت و رسوائی کا سبب بننے والے اعمال سیئہ سے بچا لے، ہر چھوٹی بڑی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، بالخصوص ہمارے پروفیسر صاحب کے عزیز
جناب خبیب طارق ملک صاحب کو شفا کاملہ عطا فرما۔ اے مولا کریم جو جو بیمار جو تکلیف میں مبتلا لوگ دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں، پیش خبیر کیا مجھے حاجت خبر کی ہے، میرے عرض وطن کی حفاظت فرما، عالم اسلام کو دنیا میں غلبہ عطا فرما، جملہ حاضرین کے اٹھے ہوئے ہاتھ پھیلی ہوئی جھولیاں فضل و کرم کی بھیک سے بھر دے، ہر قلت ہر ذلت ہر علت سے رہائی عطا کر دے۔ اللہم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، صلی اللہ علی النبی الامین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ناظرین اکرام ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ افطار کے بعد جب لوٹیں گے دیکھتے ہیں امداد باہمی کے موضوع پہ تو بات کریں گے۔ ایک اور تکلیف ہے ناظرین، ایک اور تکلیف ہے مسجد اقصیٰ میں آج جو کچھ ہوا ہے ناظرین، اس پہ بھی انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ تو بس لوٹتے ہیں، دعا کیجئے پاکستان کے لیے، دعا کیجئے امت کے لیے، دعا کیجئے ہمارے آپ مسجد اقصیٰ کے لیے۔